السلام علیکم. ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے میں ہوں نگہت امان ایک خصوصی پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پاکستان میں ہمارے تمام سامعین اور جو ناظرین ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس وقت مونسون سیزن جاری ہے اور اب تک مونسون سیزن کی وجہ سے پاکستان کے مختلف علاقے کافی متاثر ہوئے ہیں. آج کے پروگرام میں ہم گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا میں ان حالیہ بارشوں سے، خاص طور پر جو اگست کے مہینے میں جو بارشیں ہوئی ہیں، ان سے کیا نقصانات ہوئے ہیں اور لوگوں کی زندگیوں پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں، اس پر بات کریں گے. ان علاقوں سے ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. اس کے علاوہ وہاں کی کمیونٹی سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اور ساتھ ساتھ ہماری یہ کوشش بھی رہے گی کہ آپ کو ایکسپرٹ اوپینین بھی دے سکے. تو پروگرام میں اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ مہمان شخصیت بھی موجود ہیں، ان کا بھی انٹروڈکشن کرواتی چلوں. ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں فاخرہ نجیب صاحبہ، جو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں پاور 99 کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن ایکسپرٹ بھی ہیں. ان سے بھی ہماری بات چیت ہوگی، لیکن فی الوقت ہم آپ کو لیے چلتے ہیں گلگت بلتستان، جو کہ حالیہ جو صورتحال ہے وہاں پر بارشوں کے بعد اور خاص طور پر فلڈز کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے. کچھ علاقے کافی متاثر ہوئے ہیں. اس میں سے ایک علاقہ ہے حسن آباد. حسن آباد اس وقت کافی زیادہ متاثرہ علاقہ ہے. وہاں پر ہمارے کمیونٹی ممبر موجود ہے زاہد محمود، جو کہ اوور آل جو کیا صورتحال ہے اس علاقے کی وہ بھی بتائیں گے، ریلیف ایکٹیویٹیز کیا چل رہی ہیں وہ بھی بتائیں گے. تو سب سے پہلے تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں زاہد محمود صاحب. تھینک یو سو مچ. زاہد محمود صاحب، مجھے یہ بتائیے گا، آپ حسن آباد میں اس وقت موجود بھی ہیں اور آپ خود بھی ریلیف ایکٹیویٹی بھی کر رہے ہیں، تو کتنے گھرانے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو متاثر ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے آج اس پرٹیکولرلی خاص موضوع کے اوپر جو ہے نا یہاں پہ مجھے بولنے کا موقع دیا. یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے نا ہسٹری کی طرف میں جانا چاہوں گا. 2019 سے لے کے 2022 اور دین ابھی 2025 میں تقریباً کوئی 16 گھرانے اس وقت جو ہے نا وہ سیلاب کی نظر ہو چکے ہیں. جو گلیشیل لیک آؤٹ برسٹ ہے گلاف کی نظر ہو چکے ہیں. تو یہ سلسلہ اس وقت جو ہے نا 2019 سے لے کے ابھی تک یہ کنٹینیوسلی جو ہے نا چل رہا ہے، جس میں ہمارے زرعی زمینوں، ہمارے گھروں، مویشی خانوں اور جو جتنے بھی دریا کے کنارے جو فارسٹ ہے اس سب کو جو ہے نا اس کا کٹاؤ کر کے ان کو نقصان پہنچا کے جو ہے نا یہ ریگولرلی صبح دوپہر شام اسی طرح ڈفرینٹ مطلب ٹائمز میں یہ آؤٹ برسٹ ہو رہا ہے. تو اس 2022 اور 2025 کے جو ہے نا اس گلاف کے اندر یہ ڈفرینس بہت بڑا ڈفرینس ہے کہ جو 2022 میں جو سیلاب کا ریلا آیا تھا ایک دفعہ آیا اور جو ہے نا ہمارے جتنی بھی جو نقصان ہونا تھا وہ ہوا، گھر جو ہے نا ڈیمولش ہوئے اس ٹائم پہ. تو لیکن یہ جو 2025 کا جو یہاں تباہی مچی ہے، اس میں یہ ڈفرینٹ ٹائمنگز میں جو ہے نا ریلا جو آتا ہے وہاں پانی پیچھے رک جاتا ہے گرمی کی وجہ سے، شدید گرمی کی وجہ سے، جو کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، اور پھر آؤٹ برسٹ ہوتا ہے. پھر 4-5 گھنٹے پھر پانی رکتا ہے اور پیچھے اور پھر آؤٹ برسٹ ہوتا ہے. تو یہ صبح شام رات جو ہے نا تو بہت ہی ایک ہمارے یہاں کمیونٹی کے لیے ایک کٹناک جو ہے نا صورتحال ہے اس ٹائم پہ حسن آباد میں. ٹھیک ہے، آپ نے بتایا کہ اب تک 16 جو گھرانے ہیں جب سے یہ سیلاب آ رہے ہیں یا جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس سے متاثرہ ہیں. تو تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا، کیونکہ مجھے آئیڈیا ہے اس علاقے کا، وہاں پر کمیونٹی کی انگیجمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے آپس میں مدد کرنے کے لیے. تو اس وقت آپس میں کمیونٹی کس طرح ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے، اور ساتھ ساتھ جو حکومتی ادارے ہیں یا جو مقامی جو تنظیمیں ہیں، انٹرنیشنل جو تنظیمیں ہیں، کس طرح مدد کر رہی ہیں ان متاثرین کی؟ جی، سب سے پہلے جیسا کہ آپ نے خود جو ہے نا فرمایا کہ یہاں جو ہے نا ہمارے ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے ہمارے پاس نا. تو کونسلات ہیں، ان کے ذریعے سے جو والنٹیئرز ہیں ان کو جو ہے نا یہاں موو کیا گیا اس ٹائم پہ.
تو ڈفرینٹ علاقوں سے جو قریبی جو ہے نا علاقے ہیں, مرتضی ہوا, ٹھیک ہے جی, روشن آباد, اسی طرح ڈفرینٹ حسن آباد کے اوپر کے جو ایریاز ہیں وہاں سے اس دوران ایک کال پہ جو ہے نا لوکل کونسل کے جو ہے نا ایک کال پہ وہاں والنٹیئرز آئے. اس ٹائم پہ انہوں نے ہماری جو ہے نا مدد کی. جو گھر جو ہے نا بالکل ہی جو ہے نا اس ایریا میں تھے جہاں پہ مطلب آج کل اس گھر کو سیلاب نے جو ہے نا مطلب یعنی اس کو ہٹ کیا, اس سے ایک دن پہلے ان کے گھر کے چھتوں کو یہاں کے جو گھر کے مالکان ہیں انکلوڈنگ جو والنٹیئرز ہیں انہوں نے خود جو ہے نا ان کی چھتوں کو اکھاڑا اور کوشش یہ کی کہ جو لکڑی وغیرہ ہے اس کو جو ہے نا جو قیمتی لکڑی ہے اس کو جو ہے نا سیو کیا جائے. تو پھر کچھ گھرانوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ ٹائملی جو ہے نا سیف نہیں کر پائے تو وہ لکڑی ضائع ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ پھر لوکل گورنمنٹ نے جو ایک بیسک جو ہے نا جو جیسے ٹینٹس مہیا کیے, ٹھیک ہے, اس کے اندر پھر آقا کا بہت بڑا کردار رہا. اس میں انہوں نے بہت ہی اچھے قسم کے ٹینٹس جو گرمی اور سردی کو جو ہے نا برداشت کرنے کے قابل ہیں وہ ٹینٹس جو ہے نا یہاں مہیا کیے اور فیملیز کو ان ٹینٹس میں شفٹ کیا, اور ساتھ ساتھ میں آقا کی طرف سے ریلیف بھی مہیا کی گئی یہاں. ٹھیک ہے. مجھے اندازہ ہے آگے ابھی جو سردیاں بھی آ رہی ہیں, کیونکہ گلگت بلتستان ایک ایسا خطہ ہے جہاں پر بہت زیادہ سردی ہوتی ہے سردیوں میں, اور کیمپس میں رہنا شاید بہت ہی مشکل بھی ہو جاتا ہے. تو آگے کیونکہ ابھی جو ریلیف ایکٹیویٹیز ہیں وہ چل تو رہی ہیں, لیکن آپ کی کمیونٹی کے اندر بات چیت ہوتی ہوگی, لوگ آپ کے ساتھ بات کرتے ہوں گے, تو کیا ضروریات ہیں جن کی طرف فیوچر میں آگے آنے والے خصوصاً سردیوں میں توجہ دینے کی ضرورت ہے, اس کا ذکر بھی یہاں پہ کیجیے گا. جی 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 جی. تو اس میں ایسا ہے کہ حسن آباد جو ہے نا کا جو ایریا ہے اس میں دو محلے ہیں جو مین زیادہ تر جو ہٹ ہوئے ہیں, ایک شیر آباد ہے اور ایک روشن آباد ہے. اس کے ساتھ پھر پل کے جو ہے نا رائٹ سائڈ پہ حسن آباد کا جو اپر والا ایریا ہے اس کے جو دریا کے بینک کے ساتھ جو کچھ مکانات ہیں وہ جو ہے نا اس میں پارشلی ڈیمیج ہوئے ہیں, اور اس سائڈ پہ موسٹلی جو ہے نا ڈیمیج ہوئے ہیں اور کچھ پارشلی یہ ڈیمیج ہیں. تو ان کے لیے جو ہے نا جتنے بھی ہمارے گورنمنٹ آفیشلز یہاں آئے ہیں, ہم تمام کمیونٹی نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں, کیونکہ یہ کنٹینیوس جو ہے نا ایک یہ گلوف کا ایونٹ جو ہے نا اتنے ٹائم سے جو ہے نا یہ ہمیں ہٹ کر رہا ہے, ہمیں تنگ کر رہا ہے. ہمارے جو ہے نا مطلب ہم شکر ہے کہ ہماری جانوں کا کوئی یہاں نقصان نہیں ہوا ہے, لیکن مالی طور پہ اور ذہنی طور پہ ہم ایک ٹراما کے اندر ہیں. ہمارے بچے, ہمارے خواتین سب جو ہے نا ایک سٹریس میں ہیں. تو اس کے لیے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک مکمل ایک مستقل جو ہے نا حل ہمیں مطلب پرووائڈ کیا جائے, ہمیں یہاں سے ریلوکیٹ کیا جائے. تو ہماری گورنمنٹ سے یہی جو ہے نا اپیل ہم نے کی ہے, اور دیکھتے ہیں آج جو ہے نا ہمارے جو چیف منسٹر ہیں گلگت بلتستان, تو انہوں نے یہاں وزٹ کرنا تھا, لیکن انفارچونیٹلی کچھ راستے میں نگر سائڈ پہ کچھ ایجیٹیشنز کی وجہ سے وہ یہاں اپنا دورہ نہیں کر پائے ہیں. تو یہ 2 سے 3 دن کے لیے یہ دورہ ملتوی ہوا ہے. تو انشاءاللہ پھر وہ جب نیکسٹ دورے پہ آئیں گے تو ان کے لیے ہم نے ان کے ساتھ بات چیت کرنے کا یہی ہم نے پلان بنایا ہے. تھینک یو سو مچ. آپ کے وقت کا بس ایک چھوٹا سا آپ سے میں میسج لینا چاہوں گی, اس وقت جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا؟ ہمارے لیے یہ ہے کہ یقیناً پاکستان کے ہر کونے میں یہ جو ہے نا آفت آئی ہے, جانوں کا ضیاع بھی ہوا ہے, ہمیں اس پہ بہت دکھ ہے, اور ہم ان سب کے ساتھ اس دکھ درد میں برابر کے شریک ہیں. لیکن یہاں کا جو ہمارا جو المیہ ہے یہ ایک جو ہے نا کنٹینیوسلی ایک جو ہے نا ایک ہمارے ذہنوں پہ ایک بوجھ ہے, ایک ٹینشن ہے. تو ہماری یہ جو ہے نا میرا میسج ہے تمام جو ہے نا جو جن ایریاز میں جو ہے نا لوگ رہتے ہیں وہ تو سب سے پہلے تو ہمارے لیے دعا کریں, اور دوسری یہ ہے کہ جہاں تک یہ میسج جو ہے نا وہ آگے بڑے لیول پہ آفیسز میں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں, یہ ہمارا میسج یہ پہنچائیں کہ ہمارے لیے جو ایک مستقل حل کی ہم بات کر رہے ہیں اس حل میں جو ہے نا وہ بھی ہمارے لیے آواز اٹھائیں. تو یہی جو ہے نا ہمارا میسج ہے. بہت شکریہ زاہد محمود صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. ہماری یہی دعا ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے رہیں, اور یہ جو مسائل آپ نے ذکر کیا ہے جو ہمارے اتھارٹیز ہیں اس پر ضرور توجہ دیں.
آپ سے پھر بات ہوگی ہماری، تب تک کے لیے آپ سے ہم اجازت چاہیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ زاہد محمود ہمیں بتانے کا، اطلاع دینے کا کہ کیا صورتحال ہے وہاں پر. تھوڑا سا میں فاخرہ نجیب صاحب آپ کی طرف بھی آنا چاہوں گی. آپ بھی سن رہی تھیں زاہد محمود کی باتیں اور آپ دیکھ بھی رہی ہیں ملک بھر میں کیا صورتحال چل رہی ہے. تو تھوڑا سا آپ بتائیے گا آپ اس ساری سچویشن کو کیسے دیکھ رہی ہیں اور خاص طور پر جی بی کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیے، جیسا کہ زاہد نے بتایا اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ انہوں نے اپنی بات کے اندر ایک بہت اہم نقطے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، جو تھا ریلوکیشن. انہوں نے کہا کہ یہ ہم ایک ایسی سچویشن میں ہیں کہ یہ بار بار ہو رہا ہے، اور انہوں نے 2022 کا بھی ذکر کیا، ابھی انہوں نے 2025 کا بھی کیا، 19 میں بھی ہوا، اور 19 میں بھی ہوا، اور ابھی اس کے اندر انہوں نے جو خاص طور پہ موسٹ ولنریبل گروپ بتایا، اس میں بچے اور خواتین کا بھی ذکر کیا. بالکل. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو انہوں نے ریلوکیشن کی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن ریلوکیشن سے مراد یہ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں کو اٹھا کے ایک جگہ سے ابرپٹلی کسی دوسری جگہ پر ڈال دیا جائے. اس کی باقاعدہ پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پلاننگ کے لیے یہ بھی ضرورت ہے کہ اس کمیونٹی کو اس پلاننگ کے ہر سٹیج پر انوالو کیا جائے، اور ریلوکیشن کے ساتھ ساتھ انہیں سائیکولوجیکل اور سوشل سپورٹ بھی دینا بہت ضروری ہے. کیونکہ ریلوکیشن میں صرف یہ نہیں ہے کہ ان کو اب وہ گھر گر گیا تو ان کو گھر چاہیے، ان کو صاف پانی چاہیے، انہیں سینیٹیشن چاہیے، ان کو اپنے بچوں کو ٹراما سے نکالنے کے لیے صرف ایکڈیمک ایجوکیشن اب نہیں چاہیے، ان کو اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی جو ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے یا جو انہوں نے اس ٹراما سے نکلنا، اس قسم کے کچھ ان کو ماڈلس چاہیے. تو اس قسم کی کوئی پلاننگ کرنے کی سخت ضرورت ہے، اور یہ ہماری پلاننگ کا حصہ ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی نہیں تھا، اور اب ان کی یہ نیڈ ہے، تو اس کو ہمیں زیادہ اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. بالکل، ہم آپ سے مزید بھی جانیں گے، بات چیت کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں گلمرگ سے علی احمد، جو کہ ہمیں گلمرگ کی صورتحال بتائیں گے. گلگت بلتستان کے حوالے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تمام علاقوں سے، خاص طور پر جو علاقے افیکٹڈ ہیں ان سے بات چیت ہو. صحافی ہیں یہاں کے علی احمد. تو علی احمد، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی میں سن رہا ہوں. بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو گلمرگ کا علاقہ ہے وہ جو حالیہ جو صورتحال ہے، اور خاص طور پر وہاں پہ بارشیں تو بہت زیادہ نہیں ہوتی، لیکن جو گلیشیائی جو جھیلیں ہیں ان کے پھٹنے اور گلیشیئرز پگھلنے کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، اس سے گلمرگ کا علاقہ کتنا متاثر ہوا ہے، کتنے گھرانے ہیں جو متاثر ہوئے ہیں، اور ریلیف ایکٹیویٹیز یا آگے کی کیا پلاننگز ہیں؟ جی، یہاں پر بالائی ہنزہ گلمرگ کی اگر بات کریں تو یہ ماہ اگست میں جو شدید گرمی یہاں پر پڑی، تیز دھوپ کے باعث یہاں پر گلیشیئرز بہت زیادہ مقدار میں پگھلے، جس کے بعد اطلاعات یہ ہے گلیشیئرز میں جو جھیلیں بنی تھی ان کے پھٹنے کی خبریں آئی، کیونکہ گلمرگ کو 3 گلیشیئرز جو ہے سیراب کرتے ہیں، اور لوگوں نے ان نالوں سے پانی کے کول نکال کر اپنی زمینوں کو آباد کیا ہے، تو وہ زیادہ تر متاثر ہوئے. اور کچھ بزرگوں سے ہماری جو بات ہوئی، کچھ 75 سال 80 سال کے بزرگ کہہ رہے تھے کہ اس سے قبل انہوں نے اتنی شدید مقدار میں سیلاب کا منظر نہیں دیکھا تھا. بچپن میں انہوں نے سنا تھا کہ اس طرح ہوا، لیکن اس طرح کا جو سیلابی منظر تھا وہ نہیں دیکھا. تو یہ سب کچھ بہا کے لے گیا. جو گلمرگ کا مین چینلز ہے، کوئی 7 کے قریب واٹر چینلز ہے لوگوں کے، وہ سارے بہہ گئے. کوئی 4 پل بہہ گئے، جس میں شارع قراقرم پہ ایک RCC پل تھا، وہ بھی سیلابی پانی کے نیچے دب گیا. اور وہ اب بھی جو ہے وہاں پر FW نے اس کو بحال تو کر دیا، لیکن پل اب بھی زمین کے نیچے ہیں، سیلابی ریلے کے نیچے ہے، اور وہاں پر پانی میں سے لوگ گزر رہے ہیں. تو یہاں پر جانی نقصانات تو نہیں ہوئے. اس وقت واٹر چینل پہ کوئی 60 کے قریب لوگ کام کر رہے تھے، لیکن وہ معجزانہ طور پر 15 سیکنڈ کے اندر وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوئے اور سیلابی ریلا گزر گیا. اس طرح یہاں پہ جانی نقصان تو نہیں ہوا، البتہ لوگوں کے مالی نقصان بہت زیادہ ہوئے. درخت بہہ گئے، فصلیں بہہ گئی، شاہراہ متاثر ہوئے، اور لوگ اس وقت شدید پریشانی کے عالم میں تھے. لیکن یہاں پر یہ کہ والنٹری سسٹم ہے، تو لوگ دوبارہ نکلے ہیں، اپنے واٹر چینلز کو بحال کر رہے ہیں، راستوں کی بحالی کا کام کر رہے ہیں. اب بھی لوگ لگے ہوئے ہیں بحالی کے کام میں. بالکل، کمیونٹی وہاں کی بہت ایکٹیو ہے، مجھے اندازہ ہے، اور لوگ اپنی مدد آپ کے تحت تو کام کر رہے ہیں. لیکن یہ بھی میں جاننا چاہوں گی جو متعلقہ ادارے ہیں، جو پانی کے چینلز کی آپ نے بات کی، گلگت بلتستان میں اس وقت بہت بری صورتحال ہے، خاص طور پر پینے کے پانی کے حوالے سے کوئی سہولت موجود نہیں، اور جن علاقوں میں یہ
گلیشیئرز پھٹنے کی وجہ سے جو سیلاب کی صورتحال پیدا ہوئی ہے وہاں پر پانی کے چینلز بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ ادارے کیا کر رہے ہیں اور آگے کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت فوری جو اگلا اسٹیپ اٹھانے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ یہاں پر چونکہ کہ پینے کا پانی بھی جو ہے ایک بڑا محلہ چمن گل تقریباً 300 گھرانوں پر مشتمل ہے. وہاں پر تقریباً ایک ہفتے تک پینے کا پانی نہیں تھا. تو مقامی جو آبادی ہے ششکٹ گاؤں کے لوگوں نے ٹینکرز کے ذریعے پانی پہنچایا, لیکن یہاں کے مقامی لوگوں نے گلمت کے لوگوں نے پھر دوبارہ اپنے پانی کو عارضی طور پر بحال تو کر دیا ہے. متعلقہ اداروں نے آ کر یہاں پر میجرمنٹس کی ہے, پائپس دینے کا وعدہ کیا ہے اور اب تک وہ پہنچے نہیں ہے. لیکن مقامی طور چونکہ لوگ کام کرتے ہیں تو اس لیے وہ انتظار نہیں کر رہے, وہ اپنے کام خود کر رہے ہیں. لیکن ادارے بھی آ کر میجرمنٹس کر رہے ہیں, نقصانات کا جائزہ لے رہے ہیں اور امید ہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں یہاں پر حکومتی سطح پر یا این جی اوز کی سطح پر بھی کچھ بحالی کے کام شروع ہو جائیں گے. بہت شکریہ علی احمد. جاتے جاتے کوئی میسج دینا چاہیں ہمارے سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو؟ بس یہاں پر چونکہ اس پر لوگ یہی کہتے ہیں کلائمیٹ چینج, لیکن اب ہم اس کو کلائمیٹ افیکٹس کے نام سے جانتے ہیں کہ وہ اس نے اپنا رخ دکھانا شروع کر دیا. جو کلائمیٹ چینج کی بات ہو رہی تھی ابھی وہ کلائمیٹ افیکٹس پہ شروع ہو گیا ہے. اور سب سے زیادہ یہاں پر یہاں کے بچے, یہاں کے نوجوان جو ہے پریشان ہیں. ان کی ذہنوں میں یہی ہے کہ جو گلیشیئرز ان کو وہ بچپن سے نظر آ رہا تھا یہاں پر, اب وہ آہستہ آہستہ پگھل رہے ہیں, وہ نظر نہیں آ رہے. وہ گلیشیئرز گرنے کے جو منظر ان کے سامنے آ رہے ہیں تو وہ پریشان ہے کہ مستقبل کیا ہوگا. تو یہاں پر لوگ پریشان ہیں کہ یہ گلوبل وارمنگ تو یہاں کے مقامی لوگوں کی وجہ سے تو نہیں ہے, یہ تو عالمی سطح پر بہت سارے جو لوگ ہیں وہ دنیا کو گرم کر رہے ہیں, تو اس کا ایفیکٹ ہمارے گلیشیئرز پہ پڑ رہا ہے. تو ہمارے گلیشیئرز کو بچایا جائے, ہماری نسلوں کو بچایا جائے, ہمارے فیوچر کو بچایا جائے. یہاں کے لوگوں کا پیغام یہ ہے. بہت شکریہ علی احمد, آپ کے وقت کا آپ نے ٹائم دیا. کوشش کریں گے کہ ہم مستقبل میں بھی ایسے چیزوں کی طرف ہائی لائٹ کریں. جیسا کہ آپ نے بھی بات کی کہ اس وقت جو سب سے زیادہ ضرورت یہی ہے کہ کلائمیٹ ایجوکیشن دی جائے, اور جو علاقے جو ذمہ دار بھی نہیں ہیں کلائمیٹ کو خراب کرنے کے, لیکن وہ علاقے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں, تو ان لوگوں کے لیے بھی آگے فیوچر میں ایسی ایکٹیویٹیز کریٹ کی جائیں, ان لوگوں کو بتایا جائے ایجوکیشن کے حوالے سے خاص طور پر. اور میڈیا کے ناطے ہم میڈیا کو بھی یہی کہیں گے کہ میڈیا بھی اپنا اس میں رول ضرور پلے کرے. بہت شکریہ آپ کا. آپ نے علی احمد کی باتیں سنی گلمت کے حوالے سے, انہوں نے ساری صورتحال سے ہمیں آگاہ بھی کیا. ہم ساتھ ساتھ آپ سے بات کے سلسلے کو جاری بھی رکھیں گے, اور ہمارے ساتھ اس وقت ویڈیو لنک پر ایکسپرٹ موجود ہیں, ان کا میں تعارف کرواتی چلوں. ان سے ہم گلگت بلتستان میں کلائمیٹ کے جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے بات کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ویڈیو لنک پر ڈاکٹر صدیق اللہ بیگ, ایسوسیٹ پروفیسر ہیں کامسٹ یونیورسٹی اسلام آباد میں, ایبٹ آباد کیمپس کو دیکھ رہے ہیں, اور اس وقت نووا یونیورسٹی لیسبن میں فیلوشپ کر رہے ہیں, اور پی ایچ ڈی اور پوسٹ ڈائریکٹریٹ کر رکھی ہے جیو انفارمیٹکس میں. اور اس کے علاوہ یہ ماحولیات اور خاص طور پر گلیشیئر سے پیدا ہونے والی صورتحال کے حوالے سے کافی مہارت رکھتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں سر. تھینک یو ویری مچ. ہم اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ جو گلگت بلتستان ہے, اور گلگت بلتستان میں کلائمیٹ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور خاص طور پر ان دنوں میں بھی آپ صورتحال سے بخوبی واقف ہوں گے, گلیشیئرز پگھل رہے ہیں, اور جو گلیشیائی جو جھیلیں ہیں ان کے پھٹنے کے واقعات میں بہت تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. یہ تمام صورتحال کیوں ہو رہی ہے؟ سائنٹیفکلی ہمارے جو ناظرین ہیں, سامعین ہیں, ان کو ذرا سمجھائیے گا. دیکھیے, کلائمیٹ چینج جو ہے وہ بیسکلی ہر ایک چیز کے پیٹرن بدل گیا ہے. ٹمپریچر کا پیٹرن بدل گیا ہے, سیزن کا پیٹرن بدل گیا ہے. پہلے 4 موسم ہوتے تھے, وہ گٹ کے ابھی 3 رہ گئے, درمیان سے وہ سپرنگ غائب ہو گیا ہے. اور اسی طرح آپ کا سنو فال کا جو پیٹرن ہے وہ بدل گیا ہے. پہلے جو ہے وہ نومبر سے جا کے فروری تک سنو فال ہوتی تھی, ابھی جا کے فروری سے لے کے مارچ اور اپریل میں جا کے سنو فال ہوتی ہے. اور اسی طرح آپ کا رین فال کی بھی بات کریں تو سڈنلی جو ہے وہ بارشیں ایک دم سے تیز ہونے لگی ہیں, اور خاص طور پر وہ علاقے جہاں پہ بارشیں پہلے بالکل نہیں ہوتی تھی وہ اچانک سے بارشیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیٹرن کلائمیٹ کا جو ہے وہ بدل گیا ہے, جس کی وجہ سے بہت ساری چیزوں پہ اس کے اثرات نیگیٹیولی مرتب ہوئے ہیں. اور گلگت بلتستان کیوں زیادہ متاثر ہے؟ جی, اس کی جو شروعات ہے وہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سٹارٹ ہوا ہے, جب انڈسٹریز لگنا شروع ہو گئی ہیں.
बहुत ज्यादा गाड़ियां रोडों पे आना शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से उसका जो कार्बन है वो आपके फजा में चला गया है और उसने जो है ना ग्रीन हाउस गैसेस का एक लेयर बना लिया है। पहले ये होता था कि दिन के टाइम पे जब गर्मी होती थी तो शाम के टाइम पे वो गर्मी आसमान में चली जाती थी। अभी ग्रीन हाउस गैसेस का जो लेयर बना है वो आप उससे टकरा के दोबारा रात को भी जो है ना आपके पास गर्मी वापस दोबारा लैंड पे आ जाती है। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक इजाफा हुआ है। उसके बाद 2000 और 2010 के बाद इसमें जो है ना वो 3.1 डिग्री के हिसाब से जो है ना वो इसमें तब्दीली आई है, जिसके बहुत बहुत ज्यादा नेगेटिव असरात हम देख सकते हैं। बिल्कुल दुरुस्त। और हम खुद गिलगित बल्तिस्तान में देख रहे हैं कि टेम्परेचर जो है वहाँ पे दर्जा हरारत बढ़ रहा है। गर्मियाँ उस तरह की जो माजी में हुआ करती थी, मतलब गर्मियाँ नहीं होती थी, बहुत कम लोग पंखे इस्तेमाल करते थे, बाज़ इलाकों में तो कभी इस तरह रिवाज ही नहीं होता था, लेकिन अब हर घर में देखा जाए तो पंखे भी लग गए हैं और मौसम भी वहाँ पर अब लोग शिकायत करते नज़र आते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो आपने भी जिक्र किया कि ओवरऑल क्लाइमेट के जो असरात हैं वो तो मुरतब हो रहे हैं, तो इन इलाकों में वो कौन सी कम्युनिटीज़ हैं, कौन से लोग हैं जिनको ज़्यादा मुतासिर हो रहा है, वो मुतासिर हो रहे हैं इस सूरत हाल से? देखिए, अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान में जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें से जो हैजर्ड के लिहाज से जो टॉप पे है वो आपका शिगर का इलाका है। और पावर्टी, इनकम और फैसिलिटीज के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगेन वो बल्तिस्तान का जो रीजन है, खरमंग है और गंज है, ये दो एरियाज है जहाँ पे फैसिलिटीज की कमी है। और डिजास्टर जब भी आते हैं, जाहिर बात है वो दो चीजें हम देखते हैं, एक तो कुदरती आफात का होना और दूसरा लोगों की कैपेसिटी कितनी है उनसे अपने आप को बचाया जा सके या उनको फेस किया जा सके। इस केस में शिगर सबसे टॉप पे है, उसके बाद आपका गिलगित का एरिया आता है और दियामर के कुछ एरियाज हैं जो सबसे ज्यादा इफेक्ट कर सकते हैं आने वाले वक्तों में, और इस वक्त भी बहुत से ये रीजन्स हैं जो इफेक्ट हो रहे हैं। और साथ में ये कहता चलूं कि शिगर की अब बात करें तो वो वहाँ पे तकरीबन 430 के करीब ग्लेशियर्स हैं और सबसे जो 4 बड़े ग्लेशियर्स हैं और सबसे टॉप पे जो ब्याफो और बलतुरा है, तकरीबन 63 किलोमीटर लंबा जो ग्लेशियर है, वो उनका 30% उनका एरिया जो है वो ग्लेशिएटेड है। तो नेचुरली वो वनरेबल है, ये शिगर के जो इलाके हैं और बल्तिस्तान के जो इलाके हैं ग्लेशियर्स की वजह से, और साथ में उनके पास जो इनकम की कमी है या उनकी पॉवर्टी का लेवल सबसे ज्यादा है, तो इस लिहाज से वो ज्यादा वनरेबल है एज कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। बिल्कुल दुरुस्त कहा। जो इलाके आपने ज़िक्र किया वहाँ पे तो पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर पर लोग अपनी मदद आपके तहत कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन इतने बड़े डिज़ास्टर से निपटना उनके लिए शायद मुमकिन भी नहीं। और आप क्या समझती हैं ऐसे कम्युनिटीज़ जो इन इलाकों में इन इफ़ेक्टेड इलाकों में मौजूद हैं, उनके हवाले से किस तरह की प्लानिंग की ज़रूरत है? उन लोगों की एजुकेशन के साथ साथ उनको वहाँ से, जैसे कि बाज़ लोग यहाँ पे डिमांड भी कर रहे थे कि हमें प्री लोकेट किया जाए इन इलाकों में जिनका ऑलरेडी पता है कि हालात आगे क्या होने जा रहे हैं, उस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, अब हर बंदे को माइग्रेट करना ये पॉसिबल तो नहीं है। अल्लाह ताला ने जहाँ हमें पैदा किया है उस इलाके में लोगों ने रहना है, उनका अजदाद रहते थे, अभी वो खुद भी रह रहे हैं। हम और क्लाइमेट चेंज को आप जो हम एज ए कम्युनिटी उसको टेकल तो नहीं कर सकते, वो हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन हमें इससे बचने के लिए या उसके असरात कम से कम करने के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस जो मौजूद हैं एज ए कम्युनिटी के तौर पे। फॉर एग्जाम्पल, अब फॉरेस्टेशन जो है ना वो तकरीबन 4% होनी चाहिए आइडियली पूरी दुनिया में, समझा जाता है 2% से भी कम हमारी जो है ना वो फॉरेस्ट जो है वो फॉरेस्टेबल है हमारे बल्तिस्तान में। उसको भी लोगों ने काट के उसकी जो है ना वो खराब कर दिया। अब अगर आप फॉरेस्ट को बढ़ा नहीं सकते तो कम से कम उसको कम तो ना करें। दूसरी बात यह है कि आप दरख्त लगाएं उन जगहों पे जहाँ पे फ्लडिंग के चांसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये ग्लेशियर के मोरेन्स है, वो पुराने वक्तों में जहाँ पे ग्लेशियर फ्लडिंग हुई थी उसके बाद दोबारा वहां पर अगर नहीं हो रही तो उन जगहों पे आप प्लांटेशन तो कर सकते हैं ताकि आप फ्लडिंग से आपको जो है ना वो प्लांटेशन आपको बचाएगा। और इसके अलावा इंस्टीट्यूशन लेवल पे अर्ली वार्निंग सिस्टम आप लगा सकते हैं, पहले से लोगों को बता भी सकते हैं कि इस कम्युनिटी को जो है ना वो इन खतरात का लाहक हो सकता है, तो आप टाइम जो है ना उनको कम्युनिकेट आप कर सकते हैं। इसी तरह आप खास तौर पर पुराने जो फ्लड के रास्ते हैं उनके ऊपर जो आपने घर बनाए हैं उन घरों को आपको हटाना होगा। बाजार बनाए हैं, दीवारें बनाई हैं,
اور آپ نے جو ہے وہ دکانیں بنائی ہیں ان کو آپ کو بحال کرنا ہوگا. پانی جو ہے نا وہ اپنا راستہ کبھی بھی نہیں چھوڑتا. 100 سال بعد بھی، 200 سال بعد بھی، ایون 1000 سال بھی وہ اپنا راستہ یاد رکھتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے جو ہے وہ کون سی کس کی کنسٹرکشن ہے، کس امیر بندے کی کنسٹرکشن ہے، وہ سارا اس کو بہا کے لے جاتا ہے. جو نیچرل ایگزٹ پوائنٹ سے جہاں جہاں سے فلڈز ہسٹوریکلی گزرتے آئے ہیں، آپ کو ان جگہوں سے دور رہنا ہوگا اور ان جگہوں کو اپنا گھر وغیرہ آپ کو نہیں بنانا چاہیے. ادروائز آپ اسی طرح ہر سال اسی طرح فلڈز آئیں گے اور اسی طرح آپ سفر کرتے جائیں گے. اسی طرح نقصان اٹھاتے رہیں گے. تو آپ کی بات بالکل درست ہے. آپ کی نظر میں خاص طور پر مستقبل میں ہم اگر گلگت بلتستان کو دیکھیں، گلیشیئرز پگھلنے کی جو صورتحال ہے وہ تو رکنے والی نہیں، مزید بڑھتی جائے گی. تو سب سے بڑا جو خطرہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے، اور حکومتی اداروں کو اور خاص طور پہ متعلقہ اداروں کو اس بارے میں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، گلگت بلتستان کا جو علاقہ ہے اس کا تقریباً نارتھ پول اور پوری دنیا میں نارتھ پول اور ساؤتھ پول کے بعد تیسرے نمبر پہ جو سب سے زیادہ فروزن آئس ہے جسے ہم گلیشیئر کہتے ہیں، وہ آپ کے گلگت بلتستان میں ہے. اب اندازہ لگائیں پوری دنیا میں ہم تیسرے نمبر پہ ہیں جن کے پاس گلیشیئرز ہیں، اور ان کی تعداد تقریباً 7000 سے زیادہ ہے. جب 7000 گلیشیئرز آپ کے پاس ہیں تو ظاہر بات ہے آپ گلیشیئر کے اندر گرے ہوئے ہیں، آپ اس سے نکل نہیں سکتے. لیکن یہ آپ کے لیے وبال جان بھی ہو سکتی ہے اور آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے. اور خاص طور پر آپ کے اس علاقے میں 2010 میں تقریباً آپ کے پاس 2000 کے قریب 1800 2000 کے قریب گلیشیئر لیکس تھے. ابھی وہ 2025 میں بڑھ کے تقریباً 3500 گلیشیئر لیکس بن گئے. اور گلوبس گلیشیئر لیک آؤٹ برس فلڈنگ جو ہے، وہ جو گلیشیئر لیک جو ہے نا وہ فلڈنگ پیدا کر سکتے ہیں، وہ پہلے جو ہے نا آپ کے پاس کسی حد تک جو ہے نا وہ 50-60 سے زیادہ نہیں ہوتے تھے. ابھی 2025 میں 150 سے زیادہ وہ آپ کے پاس گلوبس ہیں، جس میں سے 33 گلوبس جو ہیں وہ انتہائی خطرناک ہے، جو کسی بھی وقت جو ہے نا وہ برس ہو سکتے ہیں اور آپ کے علاقے کو جو تباہ و برباد کر سکتے ہیں. انسٹیٹیوشن لیول پہ نو ڈاؤٹ این ڈی اے میں اور بہت سارے ہمارے ای پی اے انوائرمنٹل جو کے حساب سے جو کام کرتے ہیں، وہ انہوں نے کسی حد تک اویئرنیس کے حوالے سے تو انہوں نے وہاں تک تو وہ بات صحیح ہے، لیکن اس سے آگے آپ کو بڑھ کے دیکھنا ہوگا، جس میں ارلی وارننگ سسٹم کے لیے آپ کو کتنے پیسے لگتے ہیں. $100 میں آپ کا ایک کیمرہ، ایک سینسر، اور جا کے اسی سے اگر کوئی چیز ہل رہی ہو، اگر فلڈ آنے کا جو ہے نا وہ خطرہ شروع ہو گیا تو آپ کمیونٹی کو انفارم تو کر سکتے ہیں. آپ کے پاس 33 گلوبس کے ایریاز ہیں، آپ 33 سینسرز کیسے نہیں لگا سکتے؟ 33 سینسر $100 کا $200 کا اس پہ کاسٹ آتا ہے. ایک کیمرہ ایک سینسر یہ انسٹیٹیوشنز کیوں نہیں لگا سکتے؟ تاکہ ٹائم پہ جو ہے کمیونٹی کو انفارم کیا جا سکے کہ آپ اپنی جگہوں سے نکل جائیں، فلڈ آنے کا خطرہ ہے. اور فلڈ ظاہر بات ابھی حسن آباد کی میں بات کروں تو کے سے جو گلوف ہے وہاں تک 7 کلومیٹر کا جو ہے نا وہ ڈسٹینس ہے. اگر 7 کلومیٹر دور کوئی چیز آنا شروع ہو گئی ہے تو آپ کمیونٹی کو انفارم کر سکتے ہیں. 7 کلومیٹر ٹریول کر کے وہ آپ کے پاس آنے تک آپ کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے ایویکویٹ کرنے کے حوالے سے اور دوسری چیزوں کے حوالے سے. انسٹیٹیوشن لیول پہ بھی جو ہے نا بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور آخر میں جاننا چاہوں گی آپ سے، آپ نے بات تو کی، بہت ساری چیزیں ڈسکس کی، تو کیا میسج دیں گے ہمارے جو وہاں کی کمیونٹی ہے ان کو بھی، اور ساتھ ساتھ جو ادارے ہیں تمام کو، آپ کا میسج کیا ہوگا؟ میرا میسج یہ کمیونٹی کے لیے ہے کہ آپ جو ہے وہ فیول، آئل اور گیس کی چیزوں سے آپ تھوڑا سا اس کو کم سے کم استعمال کریں. ونڈ انرجی کی طرف جائیں، سولر انرجی کی طرف آپ چلے جائیں. اور دوسری بات یہ ہے، جس طرح میں نے کہا کہ جنگلات کی کٹائی بند کر دیں، ہو سکے تو درخت لگائیں، اور ساتھ میں جو ہے وہ فلڈ کے راستوں کو آپ کلیئر کریں اور ان فصلوں کی طرف چلے جائیں جن کے لیے پانی کی ضرورت تھوڑی سی کم ہوتی ہے. ان فصلوں کی طرف چلے جائیں. جس طرح میں نے کہا سپرنگ پہلے سے غائب ہو گیا ہے، 4 موسم تھے، 4 موسم سے ہمارے پاس 3 رہ گئے. اپنے کراپس کو، اپنی ایگریکلچر ایکٹیویٹی کو موسم کے حساب سے بدلنے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح ارلی وارننگ سسٹم کی میں نے بات کی. اور ٹوریزم کو کنٹرول کریں. وہ ریسنٹلی 2-3 سالوں میں ٹوریزم بہت حد تک اضافہ ہوا ہے جس کے نیگیٹو اثرات ہیں. ظاہر بات لوگ ٹورسٹ بہت زیادہ آتے ہیں تو ان کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے آپ کو ہوٹل بنانے پڑتے ہیں،
اور ظاہر بات उनके लिए पानी चाहिए होता है और बहुत सारी चीजें रोड्स का जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होता है। आप इस टूरिज्म को नो डाउट ये आपके लिए फायदेमंद तो है, लेकिन आने वाले वक्त में ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसको बिल्कुल चैनलाइज करें, आप इसी के सारे एक जगह पे चले जाएं, आप उनको 5-10 डिस्ट्रिक्ट्स पे डिवाइड कर सकते हैं, उसको जो है ना उनकी टूरिज्म उसके ऊपर कंट्रोल लेके आ सकते हैं ताकि आपकी एनवायरनमेंट की बहुत सारी चीजें इफेक्ट ना हो आने वाले वक्तों में। कचरे के हवाले से उसमें जो है ना वो मसाइल पैदा ना हो, लोगों की ट्रेवलिंग के हवाले से। और नेशनल पार्क्स जो हैं वो जाहिर बात है आप प्लांट्स और वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए जो आपने नेशनल पार्क्स बनाए हैं, अगर इतने सारे टूरिस्ट जो है ना वो उन नेशनल पार्क्स में चले जाएंगे तो जाहिर बात है बायोडाइवर्सिटी, आइबेक्स, ब्लू शीप और बहुत सारे जो हमारे वाइल्ड लाइफ के एनिमल्स हैं, शाही एनिमल्स हैं, वो उनमें कमी आ सकती है। और इसी तरह प्लांट्स जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं और दूसरे प्लांट्स हैं उसमें जो है ना वो आप उन सबको खत्म करके आप बिल्डिंग्स होटल्स बनाते जाएंगे तो जाहिर बात है आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप एनवायरनमेंट को तो किसी हद तक आप तबाह करने के हम खुद ही जिम्मेदार हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने हमें टाइम दिया। हमारे साथ मौजूद रहे डॉक्टर सिद्दीकुल्लाह बेग जो कि एक्सपर्ट थे इन ग्लेशियर्स के हवाले से और ख़ासतौर पर माहौल के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू। डॉक्टर साहब ने जो गिलगित बल्तिस्तान है वहाँ पर माहौलियाती तब्दीली के हवाले से और जो फ्यूचर के ख़दशात हैं क्लाइमेट को लेकर उनका जिक्र किया, और फ़ाखरा नजीब साहिबा भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थी, आप भी सुन रही थी डॉक्टर साहब को। आप कैसे देख रही हैं इस तमाम सूरत हाल को? देखिए, पहले तो मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी डॉक्टर साहब को कि उन्होंने बहुत अहम और बुनियादी जो चीज़ें थी उनकी तरफ हमें वो लेकर गए, और उसमें उन्होंने ख़ास तौर पे एक बात की कि इस वक्त 33 ब्लॉक्स हैं जिन पे फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप सिंपल से शुरू करें और बेसिक से शुरू करें, और उन्होंने कहा कि इसकी इतनी कोई कॉस्ट भी नहीं है, ये अर्ली वार्निंग के लिए बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है। लेकिन हमारे यहाँ जो चैलेंज है वो ये है कि जो आपके पास अर्ली वार्निंग के जो निज़ाम है इसमें जो टॉप हायरकी से लेके ग्रास रूट तक जाने का जो मैकेनिज्म है अनफॉर्चुनेटली वो इतना इफेक्टिव नहीं है। अगर वो इतना इफेक्टिव होता तो लोगों को पता, लोगों तक जब बात नहीं जाएगी वो तो इफेक्टिव बन ही जाएंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि ये बहुत अच्छी और बुनियादी चीज़ है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि इसके बारे में अवेयरनेस भी दी जाए। यहाँ एक मीडिया का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बनता है कि इस किस्म की चीज़ों के लिए कौन से ऐसे मीडिया के टूल्स हैं, कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, इसको देखने की, इसको समझने की ज़रूरत है, इसको आइडेंटिफाई और मार्क करने की ज़रूरत है कि किस इलाके में किस किस्म का मीडिया अवेलेबल है और कौन सा ख़ास तौर पर लोकल लोगों तक पहुंचने वाला मीडिया अवेलेबल है जो कि उनके लिए अफोर्डेबल भी है, जिसके ज़रिए लोगों को अवेयरनेस दी जाए। और एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें डॉक्टर साहब ने 2-3 चीज़ें की, जैसे उन्होंने टूरिज़्म की बात की कि टूरिज़्म, अब देखिए उन्होंने कहा कि हम माइग्रेशन को रोक नहीं सकते, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये मुमकिन नहीं है कि लोगों को उठा के इधर से उधर करें। टूरिज़्म से जहाँ उसको कंट्रोल करेंगे वहीं लोगों की उसके साथ लाइवलीहुड भी है, तो लोगों को के लिए वो भी देखना ज़रूरी है। फिर उन्होंने फॉरेस्टेशन की भी बात की कि दरख्त लगाने की, मैं ये समझती हूँ जहाँ अर्ली वार्निंग है वहाँ अर्ली प्रिपेयर्डनेस है, और जहाँ अर्ली प्रिपेयर्डनेस है तो वहाँ अर्ली एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अपने निसाब के अंदर, अपने स्कूलों के अंदर बच्चों को बहुत शुरू से इन चीज़ों की वैल्यू पे एजुकेट करने की ज़रूरत है। जब तक उन्हें नहीं पता चलेगा कि टूरिज़्म उनके लिए ज़रूरी है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म उनके लिए ज़रूरी है, दरख्त उनके लिए क्यों ज़रूरी है और उनकी अपनी ज़ात के लिए दरख्त कितना ज़रूरी है, जो कि कोई आता है और एक माइनर सी कॉस्ट के साथ वो उसको आगे पीछे कर देते हैं। सेम इज़ विद दी अदर थिंग्स। तो मैं ये समझती हूँ कि यहाँ हर चीज़ के पीछे एजुकेशन और जो अवेयरनेस है उसकी बहुत ज़रूरत है, और दोनों सूरतों में मीडिया भी और एजुकेशन का हमारा निज़ाम भी, और ख़ासतौर पे हमारा निसाब, क्योंकि वो इसके बारे में मुझे तो बहुत सारी जगहों पे वो साइलेंट नज़र आता है, तो इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि एजुकेशन मस्ट है, उसके बगैर हम चीज़ों को आगे लेकर नहीं चल सकते। हम साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल के बारे में भी जान रहे हैं, तो इस वक्त हमारे साथ वीडियो कॉल पे मौजूद हैं अब्दुर्रहमान बुखारी, सीनियर सहाफ़ी हैं गिलगित बल्तिस्तान से। अब्दुर्रहमान बुखारी साहब, ये बताइएगा, आप गिलगित बल्तिस्तान के इलाक़ों को जानते हैं और आपका वहाँ पर मुतासर इलाक़ों में जाना भी होता है, तो ओवरऑल इस वक्त क्या सूरत हाल है, हमें उसके बारे में आगाह कीजिएगा। जी, गिलगित बल्तिस्तान में अगर हम सैलाबी सूरत हाल की बात करें तो जुलाई के तीसरे हफ्ते में गिलगित बल्तिस्तान में बाबूसर के इलाके में तबाहकुन सैलाब के बाद जो एक सिलसिला चल निकला, ये अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। वक्फे से गिलगित बल्तिस्तान के कम व बेश तमाम अज़ला में जो है वो सैलाबी सूरत हाल देखने में आ रही है। अगर हम नुकसानात की बात करें तो बहुत ज़्यादा जानी नुकसानात
इस सैलाब के दौरान हुए, जिसमें तकरीबन 35 अफराद अब तक जाबाहक हो चुके हैं। दर्जनों अफराद इन सैलाबी रेलों की वजह से ज़ख्मी हो चुके हैं। सैकड़ों की तादाद में मकानात को नुकसान पहुंचा, पुलों को नुकसान पहुंचा है और फिर सड़कों को नुकसान पहुंचा, टेली मवासलात के निज़ाम को नुकसान पहुंचा। अब तक अगर हम एदाद व शुमार की बात करें तो ये मुतलका महकमे जो हैं वो उन इलाक़ों के सर्वे कर रहे हैं और जो अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचा है उसके एदाद व शुमार जमा किए जा रहे हैं। अगर हम ये बताएं आपको कि जो सूरत हाल इस वक्त है गिलगित बल्तिस्तान में, तो जो सैलाब के बाद जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पर सबसे पहले तो लोगों को पीने के पानी के हुसूल में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, क्योंकि सैलाब की वजह से जो वाटर चैनल्स हैं, वाटर सप्लाई का निज़ाम है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ और उसकी बहाली के लिए लोगों को अपनी मदद आप के तहत काम करना पड़ रहा है और इदारे भी काम तो कर रहे हैं, लेकिन जिस वसी पैमाने पर, जिस हंगामी बुनियाद पर इस सिलसिले में काम की ज़रूरत है वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और उसके अलावा बिजली का निज़ाम है जो सैलाब से मुतासरा इलाक़ों में सैलाब की वजह से मुतासिर हुआ। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत भी और मुतलका इदारों की मदद से बिजली के निज़ाम को बहाल करने की कोशिशें की जा रही हैं। अगर हम इस तरह लोगों के लिए जो इमदादी सामान की अगर बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाक़ों में लोगों को फौरी तौर पर जो रिलीफ का सामान है वो फराहम किया जा रहा है, लेकिन जितने बड़े पैमाने पर सैलाब की तबाहकारियाँ हो रही हैं इसको देखा जाए तो मुकामी जो मुतासरीन हैं उनको अब भी मुश्किलात का सामना है। सैलाब से जो मुतासरा इलाके हैं यहाँ पर जो सड़कें मुतासिर हुई उनकी बहाली के लिए मुतलका इदारों ने जो है वो शब व रोज़ काम किया और उनकी बहाली पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई, जिसकी वजह से आमद व रफ्त के हवाले से जो लोगों को मसाइल और मुश्किलात थी वो किसी हद तक बरवक़्त कम हो सकी, जिसमें शाहराह कराकुरम है, गिलगित स्कर्दू रोड है, बाबूसर रोड है, इसी तरह हुंजा में शाहराह कराकुरम है जो मुख्तलिफ़ मुकामात पर मुतासिर हुई थी। गिज़र में जो है वो गुप इसके करीब गुज़श्ता तकरीबन 1.5 माह से रोड बंद है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को मसाइल और मुश्किलात का सामना है। ताहम बताया जा रहा है कि अगले 1-2 रोज़ में जो है उस सड़क को भी बहाल कर दिया जाएगा। इसी तरह अगर हम सिर्फ हसनाबाद नाले की ही बात करें तो हसनाबाद नाले में शिशपर ग्लेशियर ज़्यादा पिघलने से जो ज़मीनों का कटाव हुआ उससे लोगों के घर खाली कराए गए, लोगों की इमलाक जो है वो मुनज़्ज़म होती जा रही हैं, लेकिन जिस तरह से वहाँ पर मुतासरीन बेयार व मददगार पड़े हैं उनके गिले शिकवे जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के जो दूर दराज इलाके हैं जो सैलाब से मुतासरा है, जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए वो दियामर, गांचे और गिज़र के अज़ला हैं जो सबसे ज़्यादा सैलाब से मुतासिर हुए हैं। वहाँ के मुकामी जो लोग हैं, मुतासरीन हैं, वो गिले शिकवे कर रहे हैं कि उनके इलाके में वाटर चैनल्स की बहाली, बिजली की बहाली और सड़कों की बहाली पर जो है फौरी तौर पर तवज्जो नहीं दी गई और मुतासरीन को मुश्किलात का सामना है। अलबर्ग महक साहिबा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, सहाफ़ी हैं, गिलगित बल्तिस्तान से उनका ताल्लुक़ है और ख़ास तौर पर गज़र से ताल्लुक़ रखती हैं। गज़र में जो हालिया सूरत हाल है ख़ास तौर पर ग्लेशियर्स पिघलने के बाद और वहाँ पर सैलाब के बाद जो सूरत हाल है उस पर हम उनसे जानेंगे। तो महक साहिबा आप बताइएगा अपने इलाके के हवाले से क्या सूरत हाल है? बहुत शुक्रिया शामिल प्रोग्राम करने। जैसे कि आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान में जो है क्लाउड मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से सैलाबी सूरत हाल रही, लेकिन अगर हम करें तो गज़र के अंदर बड़ी यहाँ पे नुकसान हुए, 13 अमौत की गई और इसके अलावा अगर हम बात तो 20 से 25 गाँव शदीद जिनमें ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचा, कई मकानात भी इसकी जद 92 के बारे में बताया जा रहा है कि तबाह हो गए, 93 मकानात जो है वो मुतासिर हैं। वो खड़ी फसलों को भी शदीद पहुंचा, सैकड़ों कनाल की जद में आई है और इसके साथ सबसे अहम जो नुकसान है वो दाइन में बताया जा रहा है कि जो ब्रिज था दाइन का वो सबसे बड़ा ब्रिज था जो जद में आ गया और एक बहुत बड़ी आबादी वहां पे उसका जमीनी रास्ता मुनक़ता था
वजह से जो है वो को शदीद मुश्किलात हैं। उसके सैलाबी सिलसिले की वजह से जो खलती है वो दरिया जो है वो रोड की वजह से जो ज़मीनी कट जैसे एक बड़ी आबादी जो है वो के आगे गज़र वर्सेत और खंडर तक की आबादी उसका भी ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। और यहाँ मैं बात करना चाहूँगी कि गज़र के अंदर सब तिब्बी सहूलियात वो ना होने के मतलब तो जो एक बड़ी आबादी जो के अंदर है उसका ज़मीनी रास्ता वजह से वहाँ आबादी को शदीद जो तिब्बी सहूलियात की वजह से मुश्किलात का सामना है। बिल्कुल आपने जिक्र किया तिब्बी सहूलियात की कमी है, तो उसके लिए क्या वहाँ के लोगों की तरफ से किया जा रहा है और ख़ासतौर पर इदारों की तरफ से क्या इमदाद पहुँचाई जा रही है, तिब्बी भी और दूसरी जो इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं उसकी भी अगर सूरत हाल थोड़ा बता दें तो बेहतर होगा। जी बिल्कुल, ये बताया जहाँ पे जिन इलाकों के अंदर ज़मीनी है वहाँ पे या तो दरिया के सहारे जो है वो कश्ती का सिलसिला शुरू किया, कदीमी रोड थे उनको बहाल करने का सिलसिला गया है ताकि लोगों को जमीनी जो है वो उनका आपस में जुड़ सके, तो बुनियादी जो जरूरियात से वो महरूम उनको आसानी और तिब्बी सहूलियात के लिहाज जो ऐसे इलाके थे जो मुकम्मल तौर पे कट ऑफ हो गए थे वहाँ पे जो है कैंप्स लगाए गए, तिब्बी कैंप्स मुनक्किद किए गए ताकि आवाम का हो सके और उनको जो है फिलहाल फौरी तौर पे जो है वो उनकी मुश्किलात में सके। और इसके अलावा अगर हम जी बोलिए। अगर इसके अलावा हम बात करें कि जो पुराने जो रोड थे उनको बहाल करने का सिलसिला जारी है। आज खबर आ रही है कि खलती के मुकाम पे जो रोड काफी अच्छे से जो है उसका आज इंशाल्लाह ताला उसको बहाल कर दिया जाए, वहाँ पे लोगों को बड़ी आबादी को उससे जो होगा। बिल्कुल आमदरफ्त के जो आपने बताया कि ज़राए वहाँ पर मुतासिर हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, जब भी डिज़ास्टर आता है ज़ाहिर इमदादी टीमों को पहुँचने में मुश्किलात पेश आ रही होंगी, तो इन रास्तों की क्लियर करने के लिए भी काम हो रहा है। जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि एक जो दाइन का बड़ा पुल जो है वो सैलाब वहाँ पर जो पुराना कदीमी रास्ता है करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि दाइन गाँव को जो है वो दूसरे गाँव से मिलाया जाए ताकि छोटी गाड़ियों के लिए और पैदल चलने रास्ता हमवार स्पेशली सूरत में वो रास्ता हमवार करने की कोशिश की जा रही है। इसके हवाले से यहाँ पे भी मैं आपको बताई जाऊंगी जो के ऊपर जो दरिया की अब आगे है वहाँ पे भी एक कदीमी रास्ता था गया ताकि इमरजेंसी की सूरत में लोग उसे इस्तेमाल कर सकें। ठीक है। अच्छा महक साहिबा ये भी बताइएगा कि अभी आगे वहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में सर्दियाँ भी आने वाली हैं और ये जो सूरत हाल है ये कोई 1-2 दिन में ठीक होने वाला नहीं है, तो फ्यूचर में अभी आने वाले दिनों में किस तरह की ज़रूरियात हैं वहाँ पे लोगों की, जिनकी तरफ अगर कोई रिलीफ एक्टिविटीज़ होनी है या आगे कोई इदारे अगर काम करना चाहते हैं तो किस बात की तरफ तवज्जो दी जाए, क्या ज़रूरी समझती हैं कि पहले होना चाहिए? वो जो है बिजली की फराहमी मअतल है, पानी जो है वो उससे मुतासिर है, तो वो जुज़वी तो बहाल किया गया, ताहम इस पे काम किया जा रहा है। सर्दियों के हवाले से बात करें तो जो मुतासिर इस वक्त खैमों में मौजूद हैं, तो सबसे ज़्यादा सफ़र जो इनको करना पड़ेगा क्योंकि वो खैमों के अंदर गिलगित बल्तिस्तान में शदीद ठंड होती है और उसके अलावा वो खैमों में ज़िंदगी गुजारना बात होंगी। तो आवाम से हमारी बात हुई, जो मुतासिरीन ये था कि उनको शेल्टर जो है वो क्योंकि मुतासिरीन इस वक्त अपने रिश्तेदार अंदर हैं और कुछ जो है खैमों में मौजूद हैं। इसके जो है वो कोशिशें जारी हैं, ताहम अभी की जा सकती कि कब तक उनको शेल्टर प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन इब्तिदाई बहाली के काम चल रहे हैं। उसके अंदर ये है कि फूड प्रोवाइड किया जा रहा है, मेडिकल कैंप्स आ रहे हैं आवाम के लिए जो मुतासिरीन हैं, और एक उनका तालीमी निज़ाम जो वाले से उनको स्टेशनरी मुख्तलिफ NGOs की, और सबसे बड़ा अहम काम जो NGOs कर रही हैं वो उनके ताउन से जो है वो ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड की। जी बहुत शुक्रिया अलबर महक साहिबा, आपने हमें गज़र की सूरत हाल से आगाह किया, जो वहाँ पर सूरत हाल थी उस बारे में बताया, बहुत शुक्रिया। गज़र से अब हम चलते हैं बल्तिस्तान की जानिब, और बल्तिस्तान में इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, वज़ीर मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब जो कि सदर हैं वहाँ के प्रेस के। उनसे हम जानेंगे ओवरऑल जो बल्तिस्तान की सूरत हाल है उस बारे में। आप मुझे सुन पा रहे हैं मुज़फ़्फ़र साहब? जी।
اچھا ہمیں یہ بتائیے گا گلگت بلتستان میں جو حالیہ مونسون کی بارشیں ہوئیں یا خاص طور پر جو وہاں پہ گرمی کی شدت بھی زیادہ دیکھنے میں آئی اس سال اور گلیشیئرز پگھلنے سے سیلاب کی صورتحال سے کون کون سے علاقے متاثر ہوئے ہیں اور اب جو امدادی سرگرمیوں کی کیا صورتحال ہے اوور آل جو علاقے ہیں ان کے نام بھی اور وہاں پر چلنے والی جو سرگرمیاں ہیں ان کے بارے میں بھی بتائیے گا. جیسا کہ آپ نے مونسون کے حوالے سے تو مونسون نہیں ہوتا ہے لیکن یہ بڑھنے کے بعد اور کلائمیٹ چینج کا کرائسس کا جو اثر ہوا زیادہ جو ہے خاص طور پر جی بی میں اور بالخصوص جو ہے بلکہ یہ بہت زیادہ اثر ہوا اور جی میں فلڈ آیا اور سیلاب سے جو سب سے زیادہ ہمارا متاثر ہوئے ہیں وہ اسکردو متاثر اس کے علاوہ جو ہے متاثر ہوا ہے کھرما میں بھی ہوا ہے اور باقی دو جو ہے زیادہ متاثر ہوئے ہیں. اب تک کی جو رپورٹ ہے بلتستان سے میری بات ہو رہی کہنا تھا کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ کھرمنگ ڈسٹرکٹ میں ہوئی ہے 2 اموات ہوئی ہے ایک ماں اور بیٹی سیلاب کے ملبے تلے دب گئے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے شیگر ایک لڑکا جو ہے وہ ہو گیا. اس کے علاوہ جو انفراسٹرکچر کو بھی کافی نقصان ہوا ہے. جو NDMA کی رپورٹ ہے اس کے مطابق وہ اسکردو میں اتنے زیادہ نقصانات نہیں ہیں لیکن زیادہ نقصانات ہوئے ہیں اور تقریباً 49 مکمل دب گئے ہیں سیلاب کے ہیں اور 8 کے قریب جو ہے مکانی نقصان پہنچا ہے. 22 مکانات جو ہے وہ مکمل منتقل ہیں اور 16 کو جزوی نقصان جبکہ کھرما ضلع میں 22 ہے وہ مکانات کو جزوی مکمل جو ہے نقصان ہوا جو جزوی طور پر دب گیا ہے جبکہ تقریباً 21 مکانات جو ہے مکمل منہدم ہو گئے ہیں. تو اس طرح صورتحال بتا دوں تو سڑکوں کو نقصان ہوا. گلگت سکردو روڈ جس کو شاہراہ کہا جاتا ہے وہ 2 مقامات پہ ایک باغیچہ جگہ ہے پل جو ہے سیلاب کی نظر ہو گیا جس 4 روز تک گلگت سکردو روڈ. اس کے علاوہ تک نالا جو ہے مشہور سیرگاہ تھا وہاں پہ مسجد سمیت جو ہے 6 سے 7 وہ دب گئے. دیوسائی جو روڈ ہے وہ آج بھی جو ہے مکمل طور پر اس کو بحال نہیں کیا گیا اور بحال کیا ہے ٹریفک کے لیے. وہاں پہ بھی کافی نقصانات. اور آج ذریعہ اراضی کی میں اگر بات کروں کنال جو ہے ذریعہ اراضی جو ہے وہ مکمل سیلاب کی نظر ہو گیا. صحیح ہے. اور لوگوں کی امداد کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ کس طرح ان لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے جو متاثرین ہیں. اس میں یہ میں خاص طور پر ضلع گانچے میں ایک گاؤں وہاں پہ تقریباً 40 ہے وہ جو ہماری سرکاری رپورٹ ہے جو آزاد ذرائع کا کہنا ہے کہ قریب ہے وہ مکمل ہیں اور ان کے لیے رہنے کی جگہ نہیں ہے. NDMA اور جو ہماری پاک انہوں نے ریلیف آپریشن کیا اور آئٹمس تقسیم کیے اور ان کو ٹینٹ وغیرہ دیے ہیں. یہ آگے جو ہے ستمبر کا مہینہ ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہاں بلتستان کے علاقوں میں 15 اگست کے بعد رات کی ٹھنڈ ہے اور ستمبر کے مہینے میں دن کو بھی ٹھنڈ تو ان کو فوری طور پر جو ہے چھت مہیا ضرورت ہے لیکن حکومت اپنی پینگ تو کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ناکافی ہے. فوری چھت فراہم کرنے کی ضرورت ہے. بالکل درست آپ نے کہا. ابھی یہی میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ سردیاں اپنے ابھی بالکل دہانے پہ سٹارٹ ہونے جا رہی ہیں اور سردیاں وہاں پہ خطرناک ہوتی ہیں. بہت زیادہ سردی بھی ہوتی ہے اور بعض علاقے تو برف باری سے بھی متاثر ہوتے ہیں. تو ایسے علاقوں میں فوری طور پر کس طرح کی سرگرمیاں ہونی چاہیے؟ مدد کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ جہاں مکانات منہدم ہوئے ہیں میں سمجھ اگر فوری طور پر ان کے لیے کوئی چھت آپ نے مہیا نہ کیا مکانات اگر بنا کے 1-2 کمرے ہی بنا لیں لیکن ان کو چھت کی گئی تو سردیوں میں یہ جانی اموات کا بھی خدشہ ہے. جو ہے ایک چیز جو میں خود بھی گیا مختلف سیلاب میں تو وہاں پہ یہ ہے کہ یہ امراض جو ہے وہ پھوٹ پڑے ہیں لیکن تو لگے ہیں
اور ان کو ابتدائی جو ادویات جو ہے ان تک پہنچا دی گئی ہے، لیکن جو آپ نے کی ہے کہ سردیوں سے وہاں پہ ایک تو خوراک کرنے کی ضرورت ہے، سیکنڈ جو ہے ادویات بھی وہاں کو ضرورت ہے، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ سیلاب کے بعد جو سب اثر ہوگا وہ انسانی اموات کا ہوگا. نہ خاص طور پر بارڈر ایریاز ہے جو ہائٹ پہ ہے، وہاں کے تقریباً -20 تک جو ہے ٹمپریچر گر جاتا ہے. تو میں کھلے آسمان یا ٹین میں زندگی گزارنا جو مشکل ہو جائے گا. بالکل درست. تھینک یو سو مچ. کوئی میسج دینا چاہیں ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کو؟ میں یہی میسج دینا چاہوں گا کہ جو جتنے حضرات ہیں، ہماری NGOs ہے جو صاحب حیثیت، اگر ان تک میری آواز پہنچ رہی ہے آپ کے FM کے تھرو، ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو امکانات منظم ہوئے ہیں، جن کا ایک تو اس میں یہ بتانا چاہوں گا کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ جو ہے ایک تو مال مویشی کے لیے اسٹاک کر لیتے ہیں، چارہ وغیرہ جو اپنے لیے بھی خوراک اسٹاک کر لیتے ہیں، سردیوں کی جو سڑکیں بند ہوتی ہے، تو یہ ٹوٹلی جو ہے ہو گیا ہے اور دب گئے ہیں. تو ان کے لیے فوڈ آئٹمس اگر فراہم کر سکے یا ان کے لیے چھتوں کا کوئی بندوبست ہو سکے تو میں آپ کے FM کے ذریعے جو ہے حضرات ہے، جو NGOs ہے، جو صاحب حیثیت ہے، کروں گا کہ ان علاقوں میں فوری طور پر جو ہے یہ آپریشن شروع کرے اور ان کے لیے فوری طور پر کرے. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا وزیر صاحب. ویسے بھی وہاں پر اس کے علاوہ بھی مجھے اندازہ ہے کہ وہاں پہ گرم ملبوسات کی بھی ضرورت ہوگی، ساتھ میں کمبل اور ایسی چیزوں کی بھی ضرورت ہوگی. اگر کوئی آرگنائزیشن کام کر رہی ہے تو ایسی ریلیف کے ایکٹیویٹیز میں جو چیزیں بھجواتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں بھی ضروریات کے مطابق بھجوانی چاہیے. بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، چونکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں چھپانے کے لیے یا آگے سردیوں میں ان کو اپنے آپ کو گرم کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ. وزیر مظفر ساتھ ہمارے ساتھ موجود تھے، اس گردو سے وہاں کی صورتحال سے ہمیں آگاہ کیا. اب ہم آپ کو لے کر چلیں گے خیبر پختونخوا کی جانب. خیبر پختونخوا کا علاقہ بھی ان حالیہ سیلاب اور بارشوں سے کافی متاثر ہوا ہے، اور خاص طور پر ہم بات کریں بنیر کی تو وہاں پر جو کلاؤڈ برسٹ کے نتیجے میں جتنے ایک گاؤں ہی ملیہ میٹ ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں سینکڑوں لوگوں کی موت کی بھی ہمیں خبر ملی. ساتھ ساتھ میں سوابی میں بھی یہی صورتحال دیکھنے میں آئی. اس تمام صورتحال کے حوالے سے ہم وہاں کے صحافیوں سے بھی جانیں گے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ملک اسماعیل جو کہ سینئر صحافی ہیں پشاور سے. انہوں نے خود ان جگہوں کا وزٹ بھی کیا ہے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا ہے، آئیے ان کی زبانی سنتے ہیں. سب سے پہلے تو میں اگر آپ کا جو حال ہے وہ بتاؤں کیونکہ میں بھی راستے میں ادھر کچھ سگنل کام نہیں کر رہا تھا، تو میں ابھی نیچے سوابی کا جو یہ علاقہ ہے تو یہ سوابی تحصیل پہ مشتمل ہے نا. اس میں چھوٹا لاہور اور تحصیل سوابی ہے، تحصیل ٹوپی جو ہے پہاڑ والا علاقہ. اس کے بھی لوگ سیاح ہے تو وہاں پہ لوگ گھومنے پھرنے بھی چلتے ہیں. یہ جو واقعہ ہے تحصیل ٹوپی کا ایک علاقہ ہے جس کو یہاں کے مقامی میں دالوری بولتے ہیں. جو پہاڑی علاقہ بھی خاص کر یہاں پہ ایک ریسٹورینٹ سے برگلے جہاں پہ لوگ سیاح ہوئے. اصل میں جو ادھر کے وہاں کے جو مقامی لوگ تھے ان سے ہماری جو ہم نے ریکارڈنگ کی تو لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ صبح 7:30 بجے کا وقت تھا کہ بارش ہو رہی تھی اور یہاں پہ متاثرہ گھر تقریباً 6-7 گھر یہاں پہ موجود ہے جو واقعہ سے متاثر ہوئے. تو صبح 7:30 بجے کے ٹائم ایک دم بارش ہو رہی تھی اور پہاڑوں اور پانی کا ایک ریلا ہمارے گھروں پہ گزرا. تو تقریباً 3-4 گھر ایسے ہیں جو جس نے اس پہاڑی ریلے کو تھوڑا قابو بھی کیے اور خود بھی وہ لوگ بنے ہوئے. جو 3 گھر ہیں جو مکمل طور پہ تباہ میں، اور جتنے بھی گھر ہیں تو وہ بھی کچھ خاصا سب لوگوں کے نقصان ہوئے. لوگوں کا یہ اتنا تیز تھا کہ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ ہم یہاں سے وہاں تک جائے. تو مکمل لوگ شہید ہوئے کہ تقریباً 37 جو جامعہ کا بھی فگر ہے مقامی لوگوں کا بھی جو ان واقعات میں وہاں پہ شہید ہوئے. 14 خواتین، 14 مرد اور 9 بچے شامل ہیں.
जो कुछ लोग थे, कुछ लोग नाश्ता कर रहे थे, कुछ लोग स्कूल जाने की तैयारियां कर रहे थे, कुछ हादसे से वो जान बात हुए। फिर अगर हम के इमदादी कामों की तो रास्ते में एक पुल आता है जिसको बादी पुल बोलते हैं। बादी पुल जो डैम है मुकामी वहां से पानियां गुजरती है, लेकिन जब लोगों को कहीं तो वहाँ पे कम्युनिकेशन का कुछ जब रास्ता बहाल हुआ, कुछ इलाकों में कुछ सिग्नल वगैरह ने काम शुरू किया, कुछ क्योंकि ये ऐसा इलाका है जो पहाड़ों से नीचे फिर आबादी की तरफ जा रहे हैं ना, लोगों का कहना है कि रास्ते में दरिया आई हुई थी। तो रेस्क्यू टीम में जो खबर 7:30 बजे वाकई 10 बजे वहाँ पे मालूम हुआ, लेकिन रेस्क्यू की टीमें रात के 11 बजे पहुंच गई क्योंकि रास्ते में रेल आई हुई। अच्छा। दूसरी बात ये है कि अगर हम इमदाद की बात करें इन लोगों के लिए तो मुकामी लोग ने तकरीबन आज जो उसके 4 दिन है, लेकिन इमदादी काम शुरू हुए, सारे डेड बॉडी रिकवर हुई है, उसकी नमाज जनाजा की गई है, लेकिन हुकूमत इंतजामिया हुकूमत मशहूरियाती काम कर रही है। लेकिन यहाँ पे मैंने जो मसला देखा है जनाना डॉक्टर, लेडी डॉक्टर या और मेडिकल टीम है, क्योंकि कुछ मवेशियाँ वगैरह भी यहाँ पे के नीचे दबी हुई है, कुछ लाश वगैरह वहाँ से 3 दिन बाद 4 दिन बाद निकाल ली गई, तो वहाँ पे एक किस्म की बदबू वगैरह है जो लोगों को मसला दरपेश कर रहे हैं। ये तो सवादी का सूरत हाल है। आप अगर मैं बात करूँ बाजूर की तो गुनीर का, तो मैं यही कह सकता हूँ कि वो तो अभी तक तकरीबन 342-348 वाकयात की मरने की रिपोर्ट हुई, लेकिन मेरे ख्याल में और भी लोग होंगे क्योंकि वहाँ पे 2 जगह पे ये क्लाउड बर्स्ट हुआ था, जिसमें एक कादर नगर है, 6 पिशोंगरी जो उधर के मुकामी लोगों का जबान में से एक इलाका बोलते, वहाँ के लिए इसके साथ तकरीबन 20-15 मन यहाँ तक की जो पहाड़ की वो ईंट थी वो लोगों पे आए, लेकिन गुलेर में तो तकरीबन 15 फुट 16 फुट तक वो बाजार महंगा काम कर रही है, लेकिन वहाँ पर सारे किस्से इतने दर्दनाक है कि वो बंदा बता ही नहीं सकता, क्योंकि किसी के बंदे उसमें बच्चे किसी का घर चला गया है। लेकिन अगर मुनीर की मैं इमदादी हलों की या इमदादी कार्रवाइयों की बात करूं तो सवादी के मुकाबले में मुनीर में इमदादी इस तरह नहीं है जो अभी सवादी में है, क्योंकि सवादी का इलाका सेटल है और मुनीर में अब भी तकरीबन 2-3 देहात ऐसे है जहाँ लोगों की रसाई अभी तक नहीं हुई है। तो ये कहना है कि अभी तो खैर मीडिया या भलाई तंजीमें या और इंटरनेशनल इदारे तो आप लोगों के सामने है, लेकिन लोगों के यही गिला भी है और लोग यही समझते भी है कि ऐसा ना हो 2-3-4 दिन बाद ये लोग हमसे चले और हमारी ये डेडबॉडियाँ रिकवर न हो जाए, हमारी ये सफाइयाँ न हो, लेकिन दुनिया में सूरत जो आप करें। जी मैडम। जी बिल्कुल, आपने ओवरऑल जो इस वक्त इफ़ेक्टेड एरियाज़ है उसकी सूरत हाल भी बताई। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, आप ख़ुद उन जगहों पे गए हैं तो लोगों की ज़रूरियात क्या हैं, लोग क्या चाह रहे हैं? ख़ास तौर पर अभी बाज़ चीज़ें मैं देख भी रही थी कि लोग पानी की बोतलें भिजवा रहे हैं, तो वो उनका ये कहना था कि हमें पानी नहीं दीगर चीज़ों की ज़रूरत है। तो जो रिलीफ़ की एक्टिविटीज़ में लोगों तक खाने पीने की अशिया जा रही हैं, उस हवाले से भी ज़रूर बताइएगा। कौन सी चीज़ें हैं, अगर कोई सुन रहा हो, हमें देख रहा हो तो उनको बताइए कि वो इन इलाकों में इमदादी सामान में क्या भिजवाएं, किस तरह की ज़रूरियात हैं? असल में मैडम अगर देख लिया जाए तो एक ऐसा स्थान है आता जिसमें हम ये अपने आम से तकरीबन 4-3 दिन से मैं उधर गुनेर में था और आज सवाल थे, मैंने देख लिया कि लोग अपने घरों में अपने कपड़े और लोगों को दे रहे, इतना सारे अंसारी का मुजाहरा लोग कर रहे, लेकिन का मसला इसलिए दरपेश है क्योंकि मैंने कहा वो पहाड़ी इलाका है, उसमें ये सारी पानी अच्छी ये आबशार वगैरह इन्हीं से लोग पीते, लेकिन पानी का मसला था। लेकिन आप जितने भी इमदादी टीमें थी, जो भलाई तंजीमें थी या लोगों ने अपनी मदद की मिसाल
किसी इलाके में हुआ, 2-3 घर उससे इधर उधर खेले, तो उन लोगों ने अपनी रात का खाना तकसीम किया, उन लोगों के साथ उनको रिहाइश के लिए जगह दे दी। लेकिन लोग यही समझते हैं कि हम ठीक है 2-3-4 दिन किसी और के घर में गुजार लेंगे, लेकिन आखिर तो अपना घर तक ही जाना है। लेकिन सफाई और लोगों का बस यही है कि जो इधर है, जो सफाई में अगर इंतजामिया इसमें मुखलिस हो जाए ना, तो कुछ लोगों को मिल चाहिए, क्योंकि मेडिकल फील्ड में जो है वो भी वहाँ पे मौजूद है, आम लोग भी मौजूद है, लोग चंदा वगैरह भी कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैडम यहाँ पे मैं लास्ट में कहूँगा कि इसी कार में भी कुछ ऐसे नाम नहाद तंजीमें सामने आई हुई है जो सैलाब के नाम पे चंदा लेते हैं, लेकिन लोग को नहीं पहुँचाते। तो मेरी तो यही दरख्वास्त होगी कि कम अज कम लोग या उस बंदे को या उस इदारे को पैसे दे जो उन लोगों को एतमाद होती है, लोग ये कल से वहाँ तक पहुँचाए। लेकिन इस तरह की गैर नाम नहाद एजेंसियों को पैसे न दे, क्योंकि उन लोगों को माशाल्लाह इस चीज की भी जरूरत नहीं। मसलून लोग यही कह रहे हैं कि ये रेस्क्यू वगैरह, ये बहाली का ऑपरेशन ये जल्द तक जल्द मुकम्मल हो जाए, ताकि लोगों को पता चले कि हमारी नुकसान कितना हुआ है। जी मैडम। जी बहुत शुक्रिया मलिक इस्माइल, आपने बताया कि इस वक्त जो ख़ास तौर पर आपने जिन बातों का जिक्र किया उस पर ज़रूर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि जो इदारे नाम नहाद इदारों की जो हम बात करें, जो चंदे इकट्ठे करें लेकिन मुस्तहकीन जो है उन तक वो चीज़ें नहीं पहुँच रही, तो हम भी यही ज़रूर कहेंगे कि जो लोग अगर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो इस तरह वेरीफाई करके पता करके जो इदारे वाकई में वहाँ जाकर कुछ लोगों की मदद करें, ऐसे इदारों की मदद ज़रूर करें, लेकिन गैर ज़रूरी तौर पर ऐसे इदारों की तरफ मत जाएं जो अपना फ़ायदा इसमें देख रही हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच हमें आगाह करने के लिए। जी, केपी की सूरत हाल के बारे में हम मज़ीद जानेंगे, और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के वो इलाके जो मानसरा है, बटग्राम है, इन इलाकों में भी हालिया सैलाब से बहुत तबाही हुई है, और वहाँ पर हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं तसद्दुक़ आवान, जिन्होंने ख़ुद उन तमाम जगहों का विज़िट भी किया है, वहाँ की सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं तसद्दुक़। तो तसद्दुक़, ये बताइएगा, आपने ख़ुद भी इन जगहों का विज़िट किया, तो जो चीज़ें आपने देखी, क्या आपको नज़र आया, वो तमाम सूरत हाल हमारे नाज़रीन और सामीन को बताइएगा। जी निकत, आप और हम उन लोगों में से हैं जिन्होंने 2005 के क़यामत ख़ेज़ ज़लज़ले को ऑन ग्राउंड जाकर देखा भी है, उस पर रिपोर्टिंग की है, प्रोग्राम्स की है, और 1 साल 2 साल तक नहीं बल्कि कई बरस तक एक बहुत बड़ा सानिया था 8 अक्टूबर 2005 का क़यामत ख़ेज़ ज़लज़ला जो इन इलाकों में आया था। तो वो एक्सपीरियंस भी मलूज़े ख़ातिर रख के अगर फील्ड में डिज़ास्टर रिपोर्टिंग देखा जाए और डिज़ास्टर की सिचुएशन को, तो आपको बहुत सी चीज़ें समझने में आसानी होती है। खैबर पख्तूनख्वा के 9 से ज़ायद अज़ला शदीद मुतासिर हुए हैं हालिया तूफ़ानी बारिशों से, लैंडस्लाइड से, उसके अलावा क्लाउड बर्स्ट से, आसमानी बिजली गिरने से, और नदी नालों में तुग़यानी से बहुत से मसाइल हुए हैं। जिन इलाकों में हम कवरेज कर रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट बटग्राम और डिस्ट्रिक्ट मानसेरा का एक मिलाप वाला इलाका है, बॉर्डरिंग एरिया है, और ये हलीम डेहरी का एरिया है डिस्ट्रिक्ट मानसेरा का, जो कि सतह समंदर से करीब 5,500 फुट की बुलंदी पर है। घने जंगलात हैं वहाँ पर, और उन जंगलात में आबादी पर 14 और 15 अगस्त की निस्फ शब आसमानी बिजली गिरी, और उसके बाद वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हुआ और 20 से ज़ायद अफराद नडियार नदी में बह गए। ये नदी मानसेरा से बटग्राम डिस्ट्रिक्ट में दाखिल होकर दरियाए सिंध में जा गिरती है। 20 अफराद की तलाश के लिए हुकूमती इदारों ने, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया ने, बटग्राम ने, पुलिस ने, रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने तवील ऑपरेशन किया, और 18 डेड बॉडीज जिनमें बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग शामिल हैं, उनको उनकी डेड बॉडीज को रिकवर किया। एक बॉडी पार्ट्स मिले हैं एक खातून के, जबकि एक बच्चा अभी भी मिसिंग है जिसकी तलाश जारी है। बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, निजी और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचा है। राब्ता सड़कें बंद होने के बायस जो मसाइल होते हैं वो मसाइल हैं, और साथ ही साथ जो
موبائل سروسز ہیں ان علاقوں میں وہ انتہائی خراب ہیں، جس کے باعث ایک مقام سے دوسرے مقام پر رابطہ کرنا بھی انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومت کے ادارے این ڈی ایم میں ہوں یا پی ڈی ایم میں ہوں یا اضلاع کی انتظامیہ، وہ بھی اپنے تئیں تمام تر کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ابھی تک ایسے بہت سے علاقے ہیں جہاں پر اسیسمنٹ نہیں کی جا سکی، کیونکہ وہاں پر ابھی تک ریسکیو مکمل نہیں کیا جا سکا، اور بارشیں جاری ہیں، بعض مقامات پر تیز اور بعض پر ہلکی۔ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے سینئر بیوروکریٹ سیکٹری بلدیات سردار ثاقب رضا کو مالکنڈ اور ہزارہ کے لیے کوارڈینیٹر صوبائی حکومت کا مقرر کیا گیا ہے، جو صوبائی حکومت کے تمام محکموں کی کوارڈینیشن ریلیف کے حوالے سے اور اس کے علاوہ ڈیمیج اسیسمنٹ کے حوالے سے فائنل کریں گے 10 روز کے اندر اندر۔ تو اس وقت کی صورتحال یہی ہے کہ ان علاقوں میں تباہی کا منظر ہے، اور جیسے موسم کلیئر ہوگا اس کے بعد حتمی طور پر کچھ کہا جا سکے گا کہ نقصانات کا تخمینہ کیا ہے۔ نگہت امان، آپ جانتی ہیں کہ جب ایسا کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے، بنیر ہو یا سوات ہو یا اس کے علاوہ شانگلہ، بٹگرام، مانسیرہ کے علاقے، دیگر اضلاع، باجوڑ، وہاں پر مختلف امدادی تنظیموں کو ریگولرائز کیا گیا ہے، ان کی فہرستیں مرتب کی گئی ہیں، ان کی کوارڈینیشن ڈویژنل اور ضلعی انتظامیہ اور این ڈی ایم میں اور پی ڈی ایم میں کے ساتھ بہتر بنائی گئی ہے، تاکہ ریلیف کا سامان جو ہے وہ بحفاظت طریقے سے مستحق افراد تک جلد از جلد پہنچ سکے۔ ضروریات بہت سی ہیں جو ابھی فی الحال تو ٹینٹس اور کھانے پینے کی چیزوں اور کپڑوں اور ادویات کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کی گئی ہیں صوبائی اور وفاقی حکومت کی جانب سے۔ جیسے ہی بارش رکے گی، بارش میں کچھ وقفہ آئے گا تو معلوم ہوگا کہ کس قدر زیادہ نقصان ہوا ہے، اس کی اسیسمنٹ کی جا سکے گی جانی اور مالی نقصان کی، اور اس کے بعد معلوم ہو سکے گا کہ ایگزیکٹ صورتحال کیا ہے۔ بہت شکریہ تصدق آوان، آپ نے ہمیں تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ خیبر پختونخوا میں اس وقت کیا صورتحال ہی وہ بتائی۔ اب ہم چلتے ہیں چترال کی جانب۔ چترال میں بھی حالیہ جو صورتحال ہے، خاص طور پر وہاں پہ بارشیں تو بہت زیادہ نہیں ہوئی، لیکن وہاں پر بھی جو سیلاب کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے، اور خاص طور پر وہاں پہ جو ایک بڑا ایشو ہے زمین کے کٹاؤ کا، اس بارے میں بھی جانیں گے، اس سے کتنا نقصان ہوا ہے۔ وہاں کے سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہے کریم اللہ۔ کریم اللہ، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی بالکل، میں سن پا رہا ہوں۔ جی، ہمیں بتائیے گا اس حوالے سے تفصیلات کی، وہاں پر خاص طور پر چترال کے کون کون سے علاقے ہیں جہاں پر جو زمینی کٹاؤ کا آپ ذکر بھی کر رہے تھے پہلے، وہ کون کون سے علاقے ہیں اور کیا مسئلے اس وقت درپیش ہیں وہاں پہ؟ جی بالکل، چترال جو کہ گزشتہ کئی سالوں سے موسمی تبدیلیوں کا شکار ہے، سال رواں میں بھی گزشتہ تقریباً 2 ماہ سے مسلسل مختلف ندی نالوں میں طوفانی اور سیلاب آنے کی وجہ سے جو دریائے چترال ہے اس کی سطح میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے جگہ جگہ لوگوں کی جو زمینات ہے، گھر بار وہ دریابرد ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت گزشتہ تقریباً 10 دنوں سے اپر چترال کے دور افتادہ گاؤں یارخون میں گلاف کی وجہ سے سیلاب آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے کم و بیش 3 سے 4 گھرانے مکمل طور پر سیلاب برد ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دریائے چترال کی سطح میں اضافے کی وجہ سے یارخون ہی میں پور گاؤں کافی زیادہ متاثر ہے، دریا جو ہے وہ گاؤں کے اندر داخل ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ گھروں میں نہیں رہ پا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کھیتوں میں کھڑی فصلیں ہیں، باغات ہیں، جنگلات ہیں، وہ بھی تباہ ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دیوسیر گاؤں ہے، مہچن گاؤں ہے، اس میں بھی دریا کی کٹاؤ جاری ہے۔ اس کے علاوہ اگر اپر چترال کی بات کی جائے تو ضلع ہیڈ کوارٹر بونی سے متصل ایک گاؤں ہے جنال کوٹ، وہاں پر گزشتہ تقریباً 2 ماہ سے دریا کی کٹائی کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی وجہ سے کم و بیش 100 سے زیادہ ایکڑ کی جو لوگوں کے کھیت ہے وہ مکمل طور پر دریابرد ہو چکے ہیں، اور ابھی تک تقریباً 7 سے 8 گھر مکمل طور پر دریا میں بہہ چکے ہیں۔ ایک عبادت خانہ، جماعت خانہ ابھی تک بہہ چکا ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پر جو لوگوں کے باغات، زمینات وغیرہ ہے اس کی کٹائی اب بھی جاری ہے، اور یہ پورا گاؤں جو ہے وہ خطرے کی زد میں ہے۔
ٹھیک ہے، آپ نے بتایا کہ زمینی کٹاؤ سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ہے وہاں پر، اور لوگوں کی جانب سے بھی تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ خود لوگ اپنی مدد آپ کے تحت تو کچھ کر ہی رہے ہوں گے، ادارے کس طرح کام کر رہے ہیں لوگوں کے لیے، متاثرین کے لیے، اور ضرورت کس بات کی ہے، کس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے آگے آنے والے دنوں میں؟ جی بالکل، ایک دو دن پہلے ہم نے جنرل کوٹ ایریا جہاں پر بہت زیادہ ڈیمیجز ہوئے ہیں کٹاؤ کی وجہ سے، وہاں پر لوگوں سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ سرکار کی جانب سے ابھی تک صرف ایک ٹینٹ ان کو فراہم کیا گیا ہے، باقی کوئی مدد ان کو نہیں کی گئی ہے۔ لوگ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہے اور سرکاری سطح پر جو امداد ہے ان کے منتظر ہے۔ اس کے علاوہ اگر شارٹ ٹرم کی بات کی جائے تو جو جتنے بھی متاثرین ہیں ان کو فوری طور پر ان کے لیے شیلٹر یا چھت فراہم کرنے کی ضرورت ہے، ان کے لیے کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات وغیرہ فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر لانگ ٹرم کی بات کی جائے تو جہاں جہاں دریا کی کٹاؤ ہوتی ہے ان کو چینلائزیشن کرنے کی ضرورت ہے، پروٹیکشن وال کی ضرورت ہے۔ لوگوں کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ اگر بر وقت جنرل کوٹشی میں اگر پروٹیکشن وال بنائی جاتی اور اس کے علاوہ جو ہے چینلائزیشن کی جاتی تو پھر اتنا زیادہ دریا کی جو کٹاؤ ہے وہ نہ ہو جاتے۔ ٹھیک ہے، آخر میں آپ ہمارے سننے والوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی یہ میسج تو ہم صرف یہ دینا چاہتے ہیں، خاص کر چترال کے لوگ جو ہے وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، کیونکہ ابھی بھی محکمہ جو NDMA ہے انہوں نے وارننگ جاری کی ہے کہ آنے والے دنوں میں چترال کے مختلف علاقوں میں گلاف ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے خود کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور جہاں جہاں فلڈ آنے کے چانسز ہے، جہاں جہاں گلیشیئرز اور برسٹ ہونے کے چانسز ہے، تو ان لوگوں کو خود سے بھی خود کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو ہمارے متعلقہ ادارے ہیں، ضلعی انتظامیہ ہے، ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو باخبر بھی رکھے اور خود بھی جو ریسکیو کے انتظامات ہیں اس کے حوالے سے الرٹ رہیں۔ اچھا، تھوڑی سی یہ بات بھی بتائیے گا، جو ارلی وارننگ سسٹمز ہوتے ہیں وہاں پہ وہ کیسے کام کر رہے ہیں، لوگوں کو انفارم کیا جا رہا ہے ٹائم پہ؟ ارلی وارننگ سسٹم جس طرح گلگت بلتستان میں بہت حد تک ناکام رہی ہے، یہاں پر بھی کوئی خاص کامیاب ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تو خاص کر یہاں پر محکمہ موسمیات کا کوئی ادارہ یہاں پر موجود نہیں، صرف چترال ٹاؤن کے اندر محکمہ موسمیات کا ادارہ موجود ہے جو وہاں پر ایک ٹاؤن کے اندر وہ پریڈکشن کر سکتے ہیں۔ جو باقی پیریفیریز ہے وہاں پر کوئی انتظام نہیں، اس وجہ سے نہ بارش کا پتہ چلتا ہے اور نہ سیلابی صورتحال کا لوگوں کو آئیڈیا ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ یہاں کے سماجی حلقے بھی گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی صورت محکمہ موسمیات کا جو دفاتر ہے ان کا جو انتظامات ہے وہ پورے جو چترال ہے اس میں پھیلا دی جائے تاکہ بر وقت لوگوں کو موسمی صورتحال کا اندازہ ہو سکے۔ بہت شکریہ کریم اللہ، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آپ نے چترال میں جو صورتحال ہے اس سے ہمیں آگاہ کیا۔ کلائمیٹ چینج سے نہ صرف چترال بلکہ پورا پاکستان ہی متاثر ہے، اور پاکستان میں ہم آگے آنے والے دنوں میں ہمیں یہ بھی خدشہ ہے کہ مزید اس طرح کی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے اقدامات کی بھی ضرورت ہے۔ ہمارے ساتھ فاخرہ نجیب صاحبہ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ جانے سے پہلے میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ نے ابھی ہمارے ایکسپرٹس کو بھی سنا، ہمارے جو رپورٹرز نے ایکچوئل سچویشن ہمیں بتائی، اور خاص طور پر آپ تعلیم کے اوپر کام کرتی رہی ہیں، تو تعلیم کے شعبے کو خاص طور پر جب ڈیزاسٹرز آتے ہیں تو بہت زیادہ یہ تعلیم کا شعبہ بھی متاثر ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ابھی کریم اللہ نے بھی کہا اور پھر ہم نے ڈاکٹر صدیق کو بھی سنا، پھر اس کے بعد تصدق بھی آئے، تو اس سب میں ارلی وارننگز، ارلی پریپیئرنیس کا بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے۔ اور انفارچونیٹلی جب ہم اپنے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا کہ یہ ایک دفعہ کا انسیڈنس نہیں ہے کہ یہ ہو گیا اور اب نہیں ہوگا، یہ کنٹینیوس ایک پروسیس ہے۔ جو گلوبل کلائمیٹ کی چینجز آ رہی ہیں تو اس میں آگے بھی آ سکتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ابھی تک ہم اس پریپیئرنیس کے موڈ میں ہی گئے نہیں ہے۔ ہر دفعہ ہم یہ پوچھتے ہیں، اور ابھی انہوں نے بھی یہ بتایا چترال کے حوالے سے کہ ہمارے یہ سسٹمز فیلئر کا شکار ہیں۔ تصدق صاحب نے جیسے بات کی، اور آج کل میں ان کو تھوڑا سا فالو بھی کر رہی ہوں، جو وہ اپنے ہل ٹاک میں بڑے باریک ایشوز کی طرف لے کر جاتے ہیں اور بتاتے بھی۔ اور جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ پاور 99 نے 2005 میں، جس میں آپ کا بھی بڑا اہم رول تھا، کہ زلزلے کے وقت کام کیا، اور ہم نے دیکھا کہ ہزاروں میں اسکول اس وقت بھی، اور خاص طور پہ ہزارہ ڈویژن میں ڈسٹروائے ہوئے۔ بالکل۔
اور گو کہ پروونشل گورنمنٹ نے کچھ حد تک کچھ اسکول بنائے بھی، لیکن بہت سارے اسکول آج دن تک ایرا یا پیرا کی انیفیشنسی کی وجہ سے نہیں بن سکے. پھر اسی سچویشن کے ساتھ ہم ذرا سا آگے چلیں تو ہم دیکھیں وار اینڈ ٹیرر کے دوران کتنے اسکول اس وقت بھی بلاسٹ ہوئے اور ڈسٹرائڈ ہوئے، اور ابھی تک وہ بھی ریکنسٹرکشن کے ہی عمل میں ہیں کیونکہ کتنا عرصہ گزر چکا ہے. پھر 2010 کا فلڈ بھی. ابھی کرنٹ سچویشن میں ہم دیکھیں تو ابھی یہ خود کے پی گورنمنٹ کا جو اپنی انہوں نے میڈیا کو بتایا، انہوں نے بتایا کہ 60 اسکول جو ہیں وہ ڈسٹرائے ہوئے ہیں اور 414 ڈیمیج ہوئے ہیں، اور جس میں انہوں نے کچھ ڈسٹرکٹس کا دیا بھی ہے، جس میں ہزارہ میں یہ ایبٹ آباد بھی آیا ہے، مانسیرا بھی آیا ہے، پھر اوپر بٹگرام کے اسکول ہیں اور شانگلہ ہے، اور دیر لور دیر جو ہے وہاں سب سے زیادہ نمبر ہے. اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اسکول سب سے زیادہ ایٹ رسک ہیں، کیونکہ یہاں پر ہمارے ہاں ارلی پریپیئرڈنیس کا کوئی نیچرل ڈیزاسٹر کے لیے کوئی ہمارے پاس فریم ورک نظر نہیں آتا. اگر کوئی ایسا فریم ورک ہے اس کو انہینس کرنے کی اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ اس ارلی پریپیئرڈنیس کو امپروو کیا جا سکے. اس کے علاوہ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ میں اس کو میڈیا کو فالو کر رہی تھی تو ایلیمنٹری سیکنڈری ایجوکیشن کے سیکرٹری صاحب نے کہا کہ ہم پری فیبریکیٹڈ جو اسکول ہیں ان کا بلڈ کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہ ایک مستقل حل نہیں ہے. لیکن اچھی بات ہے اگر اس وقت میں کر بھی رہے ہیں تو اس وقت ارجنٹ یہی ضرورت ہے کہ بچوں کو اس میں انگیج کیا جائے. لیکن جو ہمارا ایکسپیرینس رہا ہے ان اسکولوں میں بچوں کو ابھی ایک کمرے میں بٹھا کے ابھی ایکیڈیمک پڑھانے کا وقت نہیں ہے. ان کو اس وقت انٹریکٹیو اور کلچرلی رسپانسو جو ہے ڈسٹینس لرننگ ایجوکیشن دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس وقت ان کو ہم نے ایموشنل ہیلنگ کی طرف لے کر جانا ہے. اس وقت ہم نے ان کی ریزیلینس بلڈ کرنی ہے اور ان کو ایک پروسیس، ٹراما کے پروسیس سے جو گزر رہے ہیں اس میں ان کو ہم نے اس کو فیس کرنے کا ہم نے یا اس سے نکلنے کا ہم نے ان کو راستہ دکھانا ہے. اس کے لیے میں سمجھتی ہوں بہت ضروری ہے نمبر 1 کہ یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کمیونٹی کو انگیج کیا جائے. ایجوکیشن کے انیشیٹوز کی جو پلاننگ ہو رہی ہے، نہ صرف پلاننگ میں بلکہ امپلیمنٹیشن میں بھی اپنے اس لوکل لیول پر، ولیج لیول پر، اسٹریٹ لیول پر، اسکول کی اپنی کمیونٹی کے لیول پر کمیونٹی کو انگیج کر کے ان کی اسکل کے مطابق، ان کی نالج کے مطابق اس کی پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ دوسری یہ بہت اہم ضرورت ہے کہ نہ صرف پرائیویٹ آرگنائزیشنس کو بلکہ ڈیولپمنٹ سیکٹر کے پاس بھی اس کو بھی انگیج کیا جائے تاکہ ان کی جو ریسورسز ہیں یا ان کے پاس کوئی ایکسپرٹیز ہیں اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے. اور جہاں تک ڈسٹینس لرننگ ایجوکیشن کا ہے تو اس وقت ڈسٹینس لرننگ ایک قسم کی لائف لائن ہے فار دی ہیلنگ پروسیس. اس پہ ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، بیسٹ پریکٹسز کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ صرف اکیڈیمک کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے خود اپنے پاور 99 نے اپنے پلیٹ فارم پہ بلوچستان میں اس کو امپلیمنٹ کر کے دیکھا ہے کہ اس وقت بچوں کو اکیڈیمک کے ساتھ ڈرامہ، میوزک، ڈائلاگ، اسٹوری ٹیلنگ، اس قسم کی چیزوں میں انگیج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بچہ اپنی جو فیلنگز ہیں، اس کی ریسٹلیسنیس ہے، اس کو وہ بیان کر سکے، وہ اپنی انگزائٹی کو ریڈیوس کر سکے اور اس میں کانفیڈنس جو ہے وہ بلڈ اپ ہو سکے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو آپ سیف پلیسز بچوں کے لیے بنا رہے ہیں، ان کے بنانے کے ساتھ نہ صرف ان کی فزیکل انوائرمنٹ، ان کی سوشل انوائرمنٹ پہ بھی دھیان دیا جائے. اس کے اندر ڈسٹینس لرننگ کا اس وقت میں نے خاص طور پہ اس لیے ذکر کیا کہ ٹیچرز خود جو ہے، ابھی یہ جو فگرز آئی ہیں اس میں کچھ ٹیچرز جو ہے وہ فوت بھی ہوئے ہیں، کچھ ٹیچرز جو ہیں وہ نیچرلی بہت سارے ٹیچر وہ بھی ڈسپلیس ہوئے ہوں گے. ان کی تو بالکل اس وقت بچوں کے ساتھ ایسے لوگوں کو انٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جو ابھی کرنٹ بجلی کی اور جو کرنٹ انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کا تعلق ہے، اس حوالے سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ریڈیو بیسٹ آپشن ہے. اس کے علاوہ کمیونٹی کی اپنی انگیجمنٹ، کمیونٹی کے اندر سینٹرز اور کمیونٹی کے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے جس کے تحت ہم ان کو ایسے سیف لرننگ سسٹمز دے سکیں جہاں بچوں کو ایک سپورٹیو وائس ملے جو بچے کے اندر ہوپ کریٹ کرے، کیونکہ بچہ آلریڈی ایک انسیف اور انسٹیبل سچویشن کا شکار ہے. تو یہ تمام کام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. سائیکو سوشل سپورٹ کے بغیر اس وقت آگے نظام چلانا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اگر ابھی اس وقت ہم انہیں سائیکو یا سوشل سپورٹ نہیں دیں گے اور ان کو اس ٹراما سے نہیں نکالیں گے تو وہ فیوچر کے بارے میں آپٹمسٹک ہی نہیں ہوں گے. بالکل. تو یہ ہماری فیوچر جنریشن ہے، اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ فاخرہ نجیب صاحبہ، آپ کی جو میرے خیال میں آ رہا ہے یا جو بات چیت آپ نے کی ہے اس وقت ضرور اس پر توجہ دینی چاہیے. باقی ہم ریلیف ایکٹیویٹیز اور باقی چیزوں کی تو بات کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آنے والے دنوں میں اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے. اور نہ صرف یہ پاکستان ابھی ایک اس میں سے نکل آیا ہے یا صورتحال سے نکل آئے، بلکہ آگے آنے والے دنوں میں مزید ایسی صورتحال ہمیں فیس کرنی پڑے گی. ہم اس حقیقت سے آنکھیں نہیں چرا سکتے کہ پاکستان کلائمیٹ متاثرہ ممالک میں شامل ہے
اور اس چیز سے بچنے کا یہی راستہ ہے کہ ہم کلائمیٹ کے حوالے سے اویئرنیس پیدا کریں، ایجوکیشن پیدا کریں اور لوگوں کو اویئر کریں کہ کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے، اور خاص طور پر جو ادارے مختص ہیں اس کام کے لیے، ان کی ڈیوٹیز ہیں، اس کو وہ اچھے سے نبھائیں، نہ صرف ہنگامی حالات میں اپنا کام کریں بلکہ آگے چل کر بھی فار لانگ ٹرم کوئی سلوشن نکالا جائے۔ اور خاص طور پر جی بی کے حوالے سے جی بی بہت ہی زیادہ رسک پہ ہے گلیشیئرز کی وجہ سے، اور ہمارے ایکسپرٹ نے بھی یہ بات کی کہ اتنے بڑی انویسٹمنٹ نہیں چاہیے، تھوڑی سی انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ اپنے ارلی وارننگ سسٹمز کے ذریعے لوگوں کو بتا سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ درخت لگا کر باقی انوائرمنٹ کو محفوظ کرنے کے طریقے اپنا کر اس سے ہم بچ سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں فی الوقت اتنا ہی کہیں گے۔ تمام مہمانوں کا جنہوں نے ہمارے اس پروگرام میں ساتھ دیا، خاص طور پر گلگت بلتستان سے رپورٹرز فاخرہ نجیب صاحبہ، ساتھ میں جو ہمارے ایکسپرٹ تھے ڈاکٹر صدیق صاحب، ان سب کا میں شکریہ ادا کروں گی۔ نکھت امان کو ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے فی الوقت اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔